لے کے رحمت اور برکت ماہ رمضان آ گیا، نیکیوں سے جھولی بھر لو، ماہ رمضان آ گیا، لے کے رحمت اور برکت ماہ رمضان آ گیا۔ بیڑیوں میں نسل شیطان قید ہو جاتے ہیں سب، ماہ رمضان آ گیا، لے کے رحمت اور برکت ماہ رمضان آ گیا۔ الحمد لله الذي نور بقدرته الزمان وقدر المقادير في شعبان إلى شعبان وجعله توفيقا لبركات رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال سبحانه تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، ولتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مغلاقا للخير ومفتاحا للشر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: شعبان شهري ورمضان شهر الله، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم دینی بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردہ نشین میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ یہ شعبان کا بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو رمضان کی تیاری رجب سے کرتے تھے، ہم سب کو پتہ ہے کہ آپ رجب کا چاند دیکھتے ہی رمضان تک پہنچنے کی دعا فرماتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ پروردگار عالم تو ہمیں رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے، اور ہم تمام کو رمضان کے مبارک مہینے تک پہنچا دے۔ اب رجب کا مہینہ تو مکمل ہو چکا ہے، شعبان کے مہینے کے آخری ایام باقی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں: اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ پروردگار عالم تو ہمیں شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہم تمام کو رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے رمضان کے بڑے فضائل تھے۔
اس لیے رمضان تک پہنچنے کے لیے پروردگار عالم سے اپنی درازی عمر کی دعا فرماتے ہیں کہ اللہ میری عمر کو اتنی لمبی کر دے کہ میں رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہو سکوں، میں رمضان کے فائدے سے مستفید ہو سکوں، رمضان کی مبارک گھڑیوں سے فائدہ حاصل کر سکوں۔ یہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ رمضان کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کا استقبال، رمضان کا استقبال کرو شعبان کے روزوں سے، جیسے فرض نمازوں کا استقبال ہوتا ہے سنتوں سے۔ ایک انسان عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر کی نماز پڑھتا ہے، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور اس کے پہلے کی سنتوں کی پابندی کرتا ہے، تو سنتوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے فرض نمازوں کے اندر دھیان رہتا ہے کہ فرض نمازوں کا استقبال کرو شعبان، فرض نمازوں کا استقبال کرو سنتوں سے۔ ایک آدمی کتنا ہی وقت کا پابند ہے، صف اولیٰ کا پابند ہے، جماعت کا پابند ہے، ڈائریکٹ دکان سے آیا، گھر سے آیا، کاروبار سے آیا، اس کو صف اولیٰ مل گئی لیکن سنتیں نہیں ملی، اس آدمی کو نماز میں کبھی خشوع خضوع آ ہی نہیں سکتا۔ ایک آدمی مسجد میں جلدی سے نماز پڑھنے آتا ہے تو نماز کے پڑھنے کی وجہ سے جو نماز کا انتظار کرتا ہے 5 منٹ 7 منٹ 3 منٹ انتظار کرتا ہے تو آدمی کے دل میں اللہ کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے اور آدمی کے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ سعید بن مسیب بہت بڑے بزنس مین تھے زیتون کے، ان کا زیتون کا بہت بڑا کاروبار تھا کہ لوگ ان کو سعید زیتونی کے نام سے پہچانتے تھے۔ جیسے ہمارے لیڈر میں وڈاولی میں خاص طور پر میمن برادری میں بات بہت چلتی ہے، کانچ والا، لوکھنڈ والا، کرانے والا، نہیں اتنے تجارت میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ لوگ ان کو کاروبار کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ کون ہے کہ کانچ والا، یہ کون ہے کہ کرانہ والا، یہ کون ہے کہ مٹھائی والا، لوگ اپنے اپنے کاروبار سے پہچانے جاتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں کہتے ہیں کون ہے کہ بدری ہے، یہ کون ہے کہ وحدی ہے، یہ کون ہے خندقی ہے۔ اس طریقے پر اللہ کے راستے کی قربانیوں کے ساتھ صحابہ کی پہچان ہوتی تھی۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کو زیتونی لوگ کہتے زیتونی، وہ فرماتے اللہ کی قسم میرے زندگی کے 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ میں نے کبھی کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اتنے بڑے بزنس مین جن کا زیتون کا کاروبار ملک شام کی منڈیوں میں نامعلوم بڑے بڑے شہروں میں ان کی زیتون کی بڑی بڑی دکانیں تھیں، لیکن بڑی بڑی دکانوں کے بڑے بڑے کاروبار کے ہونے کے باوجود یہ بات قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ کبھی کبھی میں نے کسی مقتدی کی پیٹھ نہیں دیکھی۔ اتنے صف اولیٰ کے پابند تھے، تکبیر اولیٰ کے پابند تھے۔ اسے آدمی جب فرض نمازوں کے پہلے سنتوں کی پابندی کرتا ہے تو سنتوں کی پابندی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرض نمازوں میں دھیان ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا کہ رمضان کا استقبال کرو بھی شعبان کے روزوں سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے تھے، کبھی کبھی تو آپ پورا مہینہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اسامہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ لم ارک تصوم من الشهر ما تصوم شعبان، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جتنا آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ رمضان کے مبارک مہینے کے علاوہ جتنا آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں اتنا کسی مہینے میں نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک الشہر یغفل عینہ بین رجب و رمضان، یہ شعبان کا وہ مبارک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے۔ اکثر مجمع یہ مہینہ غفلت میں گزارتا ہے، اکثروں کی زندگی شعبان کے مہینے میں اللہ کی نافرمانی میں گزرتی ہے۔ پھر آپ نے کہا ذالک الشہر ترفع الاعمال فیہ الی رب العالمین، یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے میں پروردگار عالم کے پاس اللہ تعالیٰ کے بندوں کے اعمال پہنچتے ہیں۔ ہمارے سارے کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس شعبان کے مہینے میں پہنچتے ہیں۔ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے دل کی تمنا ہے میں چاہتا ہوں جس وقت میرا عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔
آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنی امت کو فرمایا اگر تمہیں شعبان کے مہینے کے روزے رکھنے ہیں لگاتار مسلسل تو 15 شعبان کے بعد مت رکھو. اذا انتصف شہر شعبان فلا تصوموا، جب 15 شعبان مکمل ہو جاوے تو 15 شعبان کے بعد تم روزے مت رکھو اگر لگاتار تم روزے رکھنا چاہتے ہو، کیونکہ شعبان کے روزے نفل ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں. اور لگاتار شعبان کے روزے رکھنے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو تمہارا بدن کمزور ہو جائے، تمہاری باڈی میں کمی آ جائے اور رمضان کے روزے میں تمہاری کمزوری رمضان کے روزے میں ظاہر ہو جائے اور رمضان کے روزے رکھنا تم پر بھاری پڑ جاوے، تم پر بوجھ پڑ جاوے. اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر آپ شعبان کے لگاتار روزے رکھنا چاہتے ہو تو 15 شعبان کے بعد مت رکھو. لیکن کوئی انسان شعبان کے لگاتار روزے نہیں رکھتا تو آدمی کبھی کبھی شعبان کے ایک آدھ دو تین روزے رکھ لے. اب تو بہت کم دن باقی ہے لیکن آخری دنوں میں روزہ نہ رکھے تاکہ رمضان کا روزہ اور شعبان کا روزہ آپس میں مل نہ جائے. اگر رمضان کے روزے 29 ہوتے ہیں یا 30 ہوتے ہیں، اگر تم شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھو گے تو کہیں رمضان کا روزہ اور شعبان کا روزہ آپس میں مل نہ جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے کرتے تھے. شعبان رمضان کے مبارک مہینے کا مقدمہ ہے. کبھی کبھی آپ نے صوم وصال رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نہ سحری کرتے تھے نہ افطاری کرتے تھے، جن کو عربی میں صوم وصال کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو کھلاتا ہے. جب انبیاء علیہ السلام ذکر کرتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تو مستقل صوم وصال رکھتے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں. تو صحابہ تو اللہ کے نبی کے عاشق تھے، اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کرنے والے تھے، اللہ کے نبی کی زندگی کو لینے والے تھے. تو صحابہ نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو آپ لوگوں کو بلا کر فرمایا ایکم مصری، تم میرے جیسا بننا چاہتے ہو، تم میری نقل اتارتے ہو. یطعمنی ربی، میرا رب تو مجھے کھلاتا ہے، ویسقینی ربی، میرا رب تو مجھے پلاتا ہے. اگر تمہیں رمضان کے روزے کے علاوہ روزے رکھنے ہو تو سحری بھی کرو، افطاری بھی کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تاکید فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ کی ملاقات میں گئے تو اللہ نے پہلے موسیٰ کو کہا موسیٰ تم 1 مہینے کے روزے رکھو. تو موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، نہ سحری کی نہ افطاری کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس جماعت ہے. انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی روحانی روزی ان کو کھلاتا ہے. صوم وصال نہ سحری کی نہ افطاری. ایک مہینہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جب آدمی سحری بھی نہ کرے اور آدمی افطاری بھی نہ کرے تو آدمی کے منہ سے بدبو پیدا ہوتی ہے، بخارات اٹھتے پیٹ کی بھوک کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے، جلدی پہنچے. وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، تو اللہ نے پوچھا موسیٰ تم نے مسواک کیوں کر لی؟ تو جب موسیٰ نے کہا پروردگار عالم میں نے اس لیے مسواک کی کہ آپ کے پاس ملاقات کرنی ہے، آپ کی خدمت میں مجھے آنا ہے، تورات لینی ہے، آپ سے کلام کرنا ہے. تو میرے منہ کے اندر تو بدبو تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک روزے دار کی منہ کی بو مجھ کو عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جاؤ 10 دن اور قضا کر کے آؤ. یوں کر کے موسیٰ علیہ السلام سے پورا چلا کرایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. مائک برابر نہیں، یہاں کی آواز بہت کم ہونی چاہیے، مائک باہر کی آواز زیادہ ہو، یہاں کی آواز بہت بھاری ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے چلا پورا کروایا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اور موسیٰ علیہ السلام 40 دن مکمل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے.
کہ موسیٰ توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام وہ تسلیم بھائیو کلیم اللہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، میرے نبی حبیب اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہے۔ اولو العزم پیغمبر 5 ہے، محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اولو العزم پیغمبر ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اللہ کے نبی کو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نبی جی صبر کرو جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ ان پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑے بڑے حالات میں ان کو ڈالا گیا اور قوم کی طرف سے ان پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا سفر کوہ طور پر ہوا، 40 دن مکمل روزہ رکھا، نہ سحری کی نہ افطاری کی۔ اس سفر موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کے 2 اور سفروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک فرعونی کو قتل کر دیا تھا، مشہور قصہ ہے کہ ایک قبطی اور فرعونی بازار کے درمیان میں لڑ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے گزر ہوا تو قبطی نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کہ اللہ کے نبی یہ مجھے پریشان کر رہا ہے، تو صرف موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے مکہ مارا، فقد علیہ، اس نے وہی اپنا دم توڑ دیا۔ یہ بات آہستہ آہستہ فرعون کے دربار میں پہنچ گئی تو فرعون نے میٹنگ بلائی، اور میٹنگ بلانے کے بعد فرعون نے مشورہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو سولی دی جائے اور موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر میں تھے اور ایک انسان میٹنگ میں سے دوڑتا دوڑتا آیا، وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا موسى ان الملأ يغتمرون بك ليقتلوك، کہ موسیٰ آپ کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے دربار میں کہ ابھی آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ کو پکڑنے کا وارنٹ جاری ہوا ہے، فخرج انی لک من الناصحین، جلدی سے موسیٰ جلا وطن ہو جائے، اپنا ملک مصر چھوڑ دیجئے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ دنیا میں ہر انسان کے کچھ نہ کچھ خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا ملک مصر چھوڑ کے جا رہے ہیں مدین کی طرف۔ پورا کا پورا سفر موسیٰ علیہ السلام کا پیدل ہوا ہے۔ اللہ نے اکثر نبیوں کے سفر اللہ کے راستے کے پیدل کرائے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين، موسیٰ علیہ السلام ڈر بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید بھی لگا رہے ہیں کہ میرے پروردگار مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، موسیٰ علیہ السلام چلتے 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 مدین پہنچ گئے، اور مدین پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ایک درخت کے سائے کا سہارا لیا۔ وادی کا ایک کنواں ہے اور کچھ لوگ وہاں پانی کو کھینچ کر پانی کو بھر رہے ہیں۔ ووجد من دونهم امرأتين تذودان، یہ تمام کے تمام لوگ پانی بھر کے وہاں سے نکل گئے مدین کے کنویں کے پاس سے، تو 2 لڑکیاں پانی کو بھرنے کے لیے آئی اپنی بکریوں کو لے کر۔ بچہ کھوچا پانی کو 2 لڑکیاں بھرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا 2 جوان بچیاں ہیں، اتنا بڑا پتھر اٹھا نہیں سکتی، بکریاں پیاسی ہیں۔ تو موسیٰ نے پوچھا قول ما خطبکما، تم دونوں کیوں آئی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہمارے ابا شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارے گھر میں لڑکا کوئی نہیں ہے، ہماری بکریوں کو پانی پلانا ہے، تو بکریوں کو پانی پلانے کے لیے ہم آتی ہیں، اور جو بچا کچا پانی ہوتا ہے یہ بچا کچا پانی اپنی بکریوں کو پلاتے ہیں۔ فسقا لہما، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، پوری چٹان کو ہٹایا اور موسیٰ علیہ السلام نے ڈول بھر کے پانی نکالا اور بکریوں کو پانی بھی پلایا، پھر ان دونوں بچیوں کو روانہ کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا فرمائی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے پروردگار عالم آج میں بہت بھوکا بھی ہوں، بہت پیاسا بھی ہوں، آج میں تیری نعمت کا محتاج ہوں، چاہے نعمت قلیل ہو یا نعمت کثیر ہو، نعمت تھوڑی ہو یا نعمت زیادہ ہو، میں تیری نعمتوں کا محتاج ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر میں بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی۔ اللہ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا سفر شروع کیا ہے۔
تیسرے سفر کو 15 پارے میں سورہ کہف میں بیان کیا ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے۔ ایک انسان کھڑا ہوا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، اس دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علوم رکھتا ہو، اللہ کی معرفت کو جانتا ہو، اس کے پاس علم ہو۔ اس زمانے میں سب سے بڑے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہے، رسول بھی ہے۔ قرآن کریم کے 28 پارے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف یوں کہا لا ادری، مجھے پتہ ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات پسند نہیں آئی کہ تم خاموش کیوں رہے؟ آپ یوں کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانتے ہیں کہ کون بہت بڑا عالم ہے، نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھائی نبیوں کی تربیت کرتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی تربیت کرتا ہے کہ تمہارے اندر کبر ہے، حالانکہ نبی میں کبر نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فوراً کہا موسیٰ تم سے بھی ایک بہت بڑا عالم ہے، خضر علیہ السلام، ان کے پاس جو علم ہے وہ تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم جو تھا وہ تشریعی علم تھا، شریعت کا علم تھا، کتابی علم تھا، اور خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علوم تھا۔ بہت سارے دنیا میں اللہ والے ایسے ہوئے جن کے پاس تکوینی علوم، اس ساری دنیا کا جو نظام چلتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سپرد کرتا ہے، جن کو تکوینی نظام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت کرتا ہے۔ بھائی وہ تکبر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی چادر ہے۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی منہ شیئا ادخلتہ فی النار ولا ابالی، رواہ البخاری۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکبر تو میری چادر ہے اور عظمت تو میرا کپڑا ہے، جو بھی میرے کپڑے کو کھینچے گا میں اس کو جہنم کے حوالے کروں گا، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں کبھی داخل نہیں ہوگا۔ وہ زندگی چھوٹے بن کے گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوٹے بن کے زندگی گزارنا بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں اس طریقے پر کھانا کھاؤں گا جسے غلام کھانا کھاتا ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی انسان زمین پر چلتی ہوئی زندہ لاش کو دیکھنا چاہے تب وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو دیکھ لے۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے سب سے زیادہ نرم مزاج کے ابو بکر صدیق ہے۔ جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، جب جانے کے لیے سلطنت پر، دار خلافت پر، تو مدینہ منورہ کے بچے ان کے کندھوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کتنے نرم تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تواضع بہت پسند ہے۔ یہ دیکھا فلائٹ پلین یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جو بڑا سمجھ کے اڑتا گئے تو لوگوں کی نگاہ میں اتنا چھوٹا ہو جاتا ہے، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے تو لوگوں کے نزدیک اس کی قدر و قیمت ایک کتے سے بھی زیادہ نہیں ہوتی۔ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر بھی اور مخلوق کی نگاہ کے اندر بھی انسان ذلیل ہو جاتا ہے۔ زندگی میرے بھائی چھوٹے بن کے گزارو۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں، کچھ پیسہ آ جاتا ہے، کچھ مال آ جاتا ہے، کچھ ڈگریاں مل جاتی ہیں، آدمی کا بولنا بدل جاتا ہے، آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے، آدمی کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے، آدمی کی زبان پر بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اللہ کو ناپسند ہے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے گئے غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کہ آدمی دنیا آنے کے بعد آدمی تکبر کرتا ہے۔ دنیا تو میرے بھائیوں آنے جانے والی چیز ہے۔ غریب کسی کو بنایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ارے مٹ جانے والی بھی کوئی سلطنت ہوتی ہے، ڈوب جانے والا بھی کوئی عروج ہوتا ہے۔ جس زندگی کو موت کھا جائے وہ بھی کوئی زندگی ہے، جس جوانی کو بوڑھاپا کھا لے وہ بھی کوئی جوانی ہے، جس مال پہ فقر کا ڈر ہو وہ بھی کوئی مال ہے، جن عزتوں کے پیچھے ذلتیں ہو وہ بھی کوئی عزت ہے، جن محبتوں کے پیچھے نفرتیں ہو وہ بھی کوئی محبت ہے، جن گھروں کو اجڑ جانا ہو جہاں مکڑیوں کے جالے تن جانے ہو، کل بیت و انسا طالت سلامتها
میرے بھائیوں بڑے بڑے محل جا کر دیکھو تو صحیح، آج وہاں بکریوں کے جالے ہیں، ان قبر کو کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے، ان کی اولاد دنیا کے پیچھے پاگل ہو چکی۔ یہ ہمارے وڈالی کا قبرستان ہے، بہت سے نوجوان قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، ان کے کانوں میں ایئر فون ہوتا ہے، گانا سنتے سنتے اور قوالیاں سنتے سنتے قبرستان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ ان کو پتہ بھی ہے میری ماں کی قبر ہے، میرے ابو کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میری دادی کی قبر ہے، لیکن کسی کو فاتحہ پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی۔ ماں باپ نے اپنی اولادوں کو دنیا دار بنایا، اپنی اولادوں کو دیندار نہیں بنایا۔ چمن کے تخت پر جس دم شہے گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا گل تھا، جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا، جوز خار گلشن میں بنا تھا باغ رو رو، یہاں گنچا یہاں گل تھا۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی حالت تو چمن کے مالی کی طرح ہو چکی ہے کہ چمن کا مالی اور چمن کا باغباں گھر پر جا کے سو گیا ہے، چمن کے پھل کو کوئی چرا کے لے گیا اور چمن کے پھول مرجا گئے۔ آج ماں باپ کو پتہ نہیں ہے میری بیٹیاں کہاں جا رہی ہیں، میرے جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں۔ راتوں کو 12 بجے اور 1 بجے ہماری وڈالی میں اور ہمارے ایڈر کی گلیوں میں ایکٹیواؤں پر بیٹھ کر کیا کیا موبائلوں میں دیکھتے ہیں۔ ماں باپ کو پتہ نہیں میری بچیاں کہاں جا رہی ہیں۔ ادھر ادھر کی بات نہ کر، بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہم ہی تو بچوں کے ماں باپ ہیں، ہم ہی تو بچوں کے رہبر ہیں۔ ماں باپ نے اگر اپنے بچوں کی تربیت نہ کی تو مستقبل بڑا خطرناک نظر آ رہا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو دیندار بناؤ، اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگا۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں علموا اولادکم الدین، اپنی اولادوں کو اللہ کا دین سکھاؤ، خود بھی نماز کے پابند بنو، اولادوں کو نماز کا پابند بناؤ، خود بھی دیندار بنو، اولادوں کو دیندار بناؤ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرے کہ تمہاری اولاد دیندار بنے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے پیغمبر ہے، نبوت کا گھرانہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ پورا نبوت کا گھرانہ ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی دنیا سے جانے کا وقت آیا، اپنی ساری اولادوں کو جمع کیا۔ 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نبی کے یوسف علیہ السلام، پورا گھرانہ نبوت کا ہے۔ ان بچوں نے نبوت کے گھرانے میں پرورش پائی ہے۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، 4 نسلوں میں نبی ہیں، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام کی انتقال کا وقت قریب آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے اولادوں کو بلا کر فرمایا اے میری اولاد، میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری دنیا سے جانے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ عقیدے کو ٹھیک کرا رہے، تم کس کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ گے؟ تم کس کو اپنا پروردگار مانو گے؟ ایک نبی ہے، خود بیٹا نبی ہے، اس نبی کو دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کے ایمان کے بارے میں فکر ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کی دینداری سے غافل ہیں اور بچے ماں کے ساتھ ہو چکے ہیں۔ بہت سارے ہمارے بوڑھے بھی ایسے ہیں کہ تبلیغ میں تو لگے، اپنی اولادوں کی فکر نہ کی اور اپنی عورتوں کو دین کی محنت میں نہ لگایا، اور اولادیں ماں کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ ماں کی نقل اولاد کرتی ہیں، اولاد باپ کی نقل نہیں کرتی۔ مادری زبان بولتے کہ پدری زبان نہیں بولتے، کہ بچے تو ماں باپ سے جنت بھی سیکھتے ہیں اور بچے تو ماؤں سے جہنم بھی سیکھتے ہیں۔ جب ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا تو اولاد کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ وہی باپ جب بڑا ہو جاتا ہے، گھر میں جب کوئی دین کی بات کرتا ہے تو بچوں کا ساتھ ماں دیتی ہے، کیونکہ ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوتا۔ ایک وقت آتا ہے یہ بوڑھا گھر میں اکیلا ہو جاتا ہے اور بچوں اور بچوں کی ماں سب ایک ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا عذاب اللہ کا کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے گھروں میں اللہ کے دین کے لانے کی فکر کرو۔ چاروں طرف دنیا کے حالات بڑے خطرناک نظر آ رہے ہیں، ہر جگہ خون ہی خون ہے،
ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، ہر جگہ رونا ہی رونا ہے۔ کتنے بچوں نے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، کتنے عورتوں نے اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا ہے، گھروں سے باہر نکلی ہیں، کتنی غیر مسلموں سے نکاح کر چکی ہے۔ میرے بھائیوں، چاروں طرف گناہوں کا بازار ہے۔ ایسے وقت میں اپنے گھروں میں تعلیم کی فضا بنا کر ماں باپ کی ذمہ داری اپنی اولادوں کو وقت دو، اپنی اولادوں کے پاس بیٹھو۔ میرا چھوٹا سا بچہ کیسی بات کرتا ہے، میری چھوٹی بچی کیسی بات کرتی ہے۔ تمہاری بچوں کی باتیں سننے کے بعد ماں باپ کو پتہ چلے گا کہ میرا بچہ اسکول میں جاتے ہیں اس کا مزاج بدل چکا ہے، میرا بچہ اس کے دوستوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی بولی بدل چکی ہے، وہ کپڑا سلانے کی نئی اسٹائل بچہ گھر میں کہہ رہا ہے۔ یقین مانو بچہ دن بدن دوسروں کی طرف جا رہا ہے۔ میری بچی کے کپڑے بدل لگے ہیں، میری چھوٹی بچی کے بول بدل لگے ہیں۔ ماں باپ کو فوراً فکر مند ہونے کے بعد اپنے گھر کی فضا کو دینی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سفر، حضرت موسیٰ نے یوں کہا کہ مجھے پتہ نہیں، تو اللہ نے کہا موسیٰ اس دنیا میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے نبی ہیں۔ بعض علماء نے ان کو نبی بھی نہیں کہا، لیکن اکثر علماء کی رائے میں خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کا نام خضر بھی ہے، ان کا نام خضر بھی ہے۔ موسیٰ ان کے پاس تم جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تو موسیٰ علیہ السلام تو ایک دم طالب علم بن چکے، اللہ میں تو تیار ہوں، لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ حقبا بولتے عربی میں زمانے کے زمانے گزر جاوے، میں تیرے نیک بندے کی ملاقات کروں گا، ان سے اللہ تعالیٰ کا دین سیکھوں گا، ان سے میں علم سیکھوں گا۔ اللہ نے کہا موسیٰ تم ٹفن لے لو، میرے بندے کی ملاقات میں تم کو جانا ہے، اور ٹفن میں مچھلی کا ناشتہ لے لو، مچھلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنبیل لی، زنبیل میں ٹفن رکھا اور ٹفن میں مچھلی رکھی، اور اللہ نے کہا موسیٰ دو سمندروں کا سنگم جگہ ہوتا ہے، وہاں میرے بندے کی ملاقات آپ کی ہوگی، اور اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جاوے، راستہ بناتے بناتے وہاں میرے نیک بندے کی ملاقات کی جگہ ہوگی۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے خادم کو ساتھ میں لیا، اپنے خادم کو ساتھ میں لیا، یوشع ابن نون، جو بعد میں جا کر اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے نبی بنے، بنی اسرائیل کے پیغمبر بنے۔ اب موسیٰ علیہ السلام چل لگے ہیں، ایک دن ایک رات چلے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو تھکن لگی تو جب موسیٰ نے کہا میں یہاں سو جاتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سو گئے اور ان کے خادم یوشع ابن نون جاگتے رہے۔ اچانک کیا ہوا؟ زنبیل ہلی اور مچھلی زندہ ہو کر باہر نکلی، اور نکلنے کے بعد سرنگ بناتی بناتی سمندر میں چلی گئی۔ یوشع ابن نون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آرام میں ہیں، ان کو اٹھانا مناسب نہیں ہے، جیسے ان کی آنکھ کھل جائے گی تو میں ان کے سامنے اس قصے کا تذکرہ کر دوں گا۔ لیکن جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، یوشع ابن نون ان کو کہنا بھول گئے۔ پھر ایک دن کا اور سفر ہوا، ایک دن کا سفر، 48 گھنٹے کا سفر مکمل ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تو کہا قول لفتاہ آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، ارے میرے خادم لاؤ مچھلی والا ناشتہ، اس سفر میں تو مجھے بڑی بھوک لگی ہے۔ تو حضرت یوشع نے کہا، خادم نے کہا قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فإنی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا۔ یا اللہ کے موسیٰ علیہ السلام میں آپ کو کہنا بھول گیا، یہ مچھلی تو 24 گھنٹے کے پہلے جہاں تم آرام کر رہے تھے، یہ مچھلی زنبیل میں ہلی اور زندہ ہو کر سمندر میں سوراخ بناتی بناتی چلی گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا قول ذلک ما كنا نبغ، یہی تو ہمارا اسٹیشن تھا، یہی تو ہماری منزل تھی۔ موسیٰ علیہ السلام غصے نہیں ہوئے، فرتد علی آثارہما قصصا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پھر 24 گھنٹے اپنے پچھلے قدم پر واپس الٹا دوبارہ سفر کیا۔ یہ سفر بہت بھاری پڑتا ہے، جب انسان کی زندگی کی منزل الٹی ہو جاتی ہے تو انسان کا جینا دوبر ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اللہ نے راستہ بتا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے دین کا، دین کے راستے کی طرف چلتے رہو، ادھر ادھر بھٹکو مت۔ جب آدمی اپنی منزل کو بھول کر شیطان کی منزل کی طرف چلا جاتا ہے تو انسان کا بھٹکنا مقدر ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی تنگ بن جاتی ہے، سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار سہارا بن جاتے ہیں جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی منزل کے خلاف اپنی خواہشات کی منزل پر چلتا ہے۔ پھر اس سفر میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی اور پیاس بھی لگی۔
علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ پہلے سفر موسیٰ علیہ السلام کو نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، ان دونوں سفروں میں موسیٰ علیہ السلام کو بھوک بھی لگی پیاس بھی لگی۔ علماء نے دیکھا کہ پہلا سفر مخلوق کا خالق کی طرف تھا اور یہ دونوں سفر مخلوق کے مخلوق کی طرف تھے۔ جب انسان مخلوق کی طرف دوڑتا ہے تو اس پر حالات بھی ہیں، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے بندوں کو کھلاتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ، دوڑو اپنے رب کی طرف، ایسی مغفرت کی طرف، ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے بندو میری طرف دوڑو، میری طرف بھاگو، میری طرف آگے بڑھو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بادروا بالاعمال الصالحہ کہ نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، آدمی سستی نہ کرے۔ اللہ خیر کا موقع دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع ہے، نماز کے پڑھنے کا موقع ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کا موقع ہے، کسی غریب کی مدد کرنے کا موقع ہے، تو نیک کا بھی انسان جلدی کرے۔ بادروا بالاعمال الصالحہ تکون فتن کقطع اللیل المظلم، عنقریب زمینوں پر اتنے خطرناک فتنے ہونے والے ہیں اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح۔ آپ نے دیکھا مغرب کی نماز کے بعد اندھیرا تھوڑا ہوتا ہے، پھر اندھیرا بڑھ جاتا ہے، پھر پوری رات اندھیری ہو جاتی ہے اور اندھیرے میں انسان کو پتہ نہیں چلا زمین پر کیا گرا ہے۔ اتنے خطرناک فتنے زمین پر آئیں گے، انسان سچ کو جھوٹ سمجھے گا، جھوٹ کو سچ سمجھے گا، معروف کو منکر سمجھے گا، منکر کو معروف سمجھے گا۔ دینداروں کی عزت نہیں کی جائے گی، مالداروں کی عزت کی جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا عنقریب میری امت پر زمانہ آنے والا ہے، سیغطی علی الناس زمان ہممہم بطورہم، زندگی کا مقصد صرف پیٹ بن جاوے گا، چاہے میرا پیٹ حلال سے بھرے، میرا پیٹ حرام سے بھرے، میرا پیٹ جھوٹ سے بھرے، میرا پیٹ سچ سے بھرے، بس اکاؤنٹ فل ہو جانا چاہیے، میرے گھر پر روزی آنی چاہیے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا شرفہم دینار و درہم، عزت کی چیز پیسے بن جاویں گے، مالداروں کی عزت کی جاوے گی، ماں کی ناقدری کی جائے گی، باپ کو دھکے مارے جائیں گے، بیوی کی اطاعت کی جائے گی اور ماں کو رلایا جائے گا، دوست کو گاڑی میں بٹھایا جائے گا، دوست کو پارٹی دی جائے گی اور باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکالا جائے گا۔ اے میرے نبی نے کہا جب ایسے حالات تمہارے محلے میں دیکھو کہ نوجوان لڑکا باپ کو گالی بولتا ہو اور بیوی کی بات سن کر ماں کو گھر سے جدا کرتا ہو تو سرکار فرماتے قیامت کا انتظار کرو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا وَقِبْلَتُمْ نِسَاؤُهُمْ، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جائے گی، ان کا قبلہ ان کی عورتیں بن جاوے گی۔ جس طرح آدمی کی نماز قبلے کی طرف ہوتی ہے کہ قبلے کے بغیر آدمی نماز کو نہیں پڑھتا ہے، آدمی اپنی ساری کی ساری باتیں بیوی کو پوچھ کے کرے گا، بیوی یوں کہے گی کہ تمہارے بھائی سے تم کو بات نہیں کرنی، بھائی بھائی سے جدا ہو جائے گا، بھائی بہن سے جدا ہو جائے گا، بہن بھائی سے جدا ہو جائے گی، یہ قبلہ عورتیں بن جاوے گی۔ جب میرے نبی نے فرمایا ایسے حالات دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ بھائی وہ فطروں کا زمانہ ہے اور فطروں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ وَمَا الْمَخْرَجُ کہ کتاب اللہ، کہ فطروں سے نکلنے کا راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جاوے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو جاوے۔ تو انبیاء علیہ السلام جب روزہ رکھتے تھے، سحری بھی نہیں کرتے، افطاری بھی نہیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا تھا، جب وہ ذکر کرتے تھے ان کا پیٹ بھر جاتا تھا۔ قیامت کے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں اتارے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل نہیں کیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئی، عیسیٰ علیہ السلام دوڑتے چلے گئے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک انسان اللہ نے زمین میں بنا لیا، لوگوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ ان کا یقین ہے ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے۔ اللہ فرماتے وما قتلوه یقینا، یقینی طور پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے پہلے پہ جب دنیا میں دجال آئے گا، دجال، اور دجال کو قتل کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔
اتنا بڑا فتنہ ہوگا. آج دنیا دجالی بن چکی ہے. جھوٹ بولنے والوں کی بڑی بڑی جماعتیں پیدا ہو چکی ہیں. لوگ انسانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, کاروبار میں دھوکہ دے رہے ہیں. جھوٹ کو سچ سمجھا جائے گا, سچے کی اطاعت نہیں کی جائے گی, جھوٹے کی بات کو مانا جائے گا. میرے نبی نے فرمایا انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے کہ فرشتہ اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 2 میل تک اس سے دور ہو جاتا ہے. دجال دنیا میں آئے گا اور دجال کی طاقت بڑی ہوگی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہے کہ تمیم داری, ایک ساری تمیم داری, انہوں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اگر دجال میرے زمانے میں آئے گا تو آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود دجال کو قتل کر دوں گا. لیکن اگر میرے بعد آیا تو میرے نبی نے نشانی بتلائی کہ دجال کیسا ہوگا. اس کی بائی آنکھ کانی ہوگی اور اس کا نام مسیح ہوگا اور اس کی پیشانی پر کاف فارو لکھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کے ایک ہاتھ میں جنت دے گا, دوسرے ہاتھ میں جہنم دے گا. اتنی اس کو طاقت دے گا, پوری دنیا میں وہ چلے گا. کوئی دیہات نہیں ہوگا جس دیہات میں دجال نہیں آئے گا. اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیں گے. ایمان والوں کے ایمان کا امتحان لیں گے. وہ کہے گا زمین اپنے خزانوں کو نکال, تو زمین خزانوں کو نکالے گی. وہ یوں کہے گا بارش برس, تو بادل بارش برسائیں گے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے یقین کو پہچاننے کے لیے اور ایمان والوں کے ایمان کو پرکھنے کے لیے اللہ پاک اس کو طاقت دے گا. جو جنت کہے گا وہ حقیقت میں جہنم ہوگی, اور جو جہنم کہے گا وہ حقیقت میں جنت ہوگی. ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ کی وسلم کے پاس تمیم داری آئی اور کہا یا رسول اللہ میں نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ کے سامنے پوری کارگزاری سنائی. اللہ کے نبی اتنے خوش ہوئے کیونکہ میرے نبی نے خبر کی بات بتائی تھی, اللہ کی دی ہوئی خبروں کی باتیں بتائی تھی, اور تمیم داری نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. تو آپ نے اعلان کیا الصلاۃ جامعہ, تمام کے تمام مدینہ منورہ کے صحابہ ظہر کی نماز مسجد نبی کے اندر پڑھا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے, پوری مسجد بھر چکی تھی. آپ نے تمیم داری کو بٹھا کر فرمایا تمیم داری تم دجال کی کارگزاری سناؤ. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو طاقت سے بٹھایا. تمیم داری نے کہا یا رسول اللہ ہم 30 ساتھی سمندر میں سفر کر رہے تھے. ابو داؤد شریف کی روایت, رابعہ فاطمہ بنت قیس, ہماری کشتی سمندر کی موجوں نے ہماری کشتی کو ادھر سے ادھر کر دیا اور 1 مہینہ ہم سمندر میں چلتے 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 ایک ویران جزیرے پر آ پہنچے. جیسے ہم اترے ویران جزیرے پر اترے, ایک بہت بڑے جانور کو دیکھا. پورے جانور پر بال ہی بال تھے, اس کا چہرہ دکھتا نہیں تھا, اس کا ہاتھ دکھتے نہیں تھے, پورے بدن پر بال کے بال تھے. جیسا اس کا آگے کا تھا ویسا اس کا پیچھے کا تھا. ہم نے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ اس نے انا الجساسہ, میں جساسہ ہوں, ساری دنیا کی سب سے بڑی جاسوسی کرنے والا میں جانور ہوں. یہ مجموعہ سر یہ بات کو سمجھ نہیں سکے گا, اور آج کا جو نیٹ ورک ہے یہ نیٹ ورک سے ساری کی ساری باتیں فٹ ہو سکتی ہیں. کانل جساسہ کہ میں ساری دنیا کا سب سے بڑا مخبر ہوں, جاسوسی کرنے والا ہوں. پھر اس نے پوچھا من تم کون ہو؟ کہ ہم لوگ عرب ملک سے آئے ہوئے ہیں اور سمندر کی موجوں نے ہم کو ادھر سے ادھر بکھیر دیا اور ہم موجوں کے حوالے سے اس فلاں جزیرے پر پہنچے گئے. اس نے یوں کہا جاؤ آگے جنگل میں ایک انسان تم کو بلا رہا ہے. انسان نما ایک انسان ہے, انسان بھی نہیں ہے, یہ انسان نما ہے, تم کو بلا رہا ہے. تمیم داری فرماتے اللہ نے ہم تو گھبرا گئے, یہ جانور ہم سے بات کر رہا ہے اور ہم کو کون بلا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ جنات ہو. کہ فانطلقنا صراعا, ہم جلدی جلدی اس کے پاس پہنچے تو میں نے ایک انسان کو دیکھا, لمبا چوڑا انسان ہے اور اس کے دونوں ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھ دیا ہے, اس کے گھٹنوں کو, اس کے ٹخنوں کو زنجیروں سے بالکل باندھ دیا گیا ہے. ہم نے پوچھا من انت, تو کون ہے؟ اس نے کہا پہلے تم بتاؤ من انتم, تم کون ہو, پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں کون ہوں. تو تمیم داری نے کہا ہم 30 ساتھی عرب کے ہیں, سفر کرتے کرتے یہاں پہنچے تھے, ایک پورا جسا کا جانور ملا, اس نے تیرا ایڈریس سے ہم تیرے پاس پہنچے ہیں. میں نے پہلے پوچھا محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ تمیم داری نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابھی اس وقت مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا چکے ہیں. ان پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے؟
کہ ان کے ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو اس نے یوں کہا جو ان پر ایمان لائے گا وہ خیر پر رہے گا، وہ خیر پر رہے گا. پھر پوچھا کہ پھولا بساسیا ایک کھجوروں کی ایک جگہ تھی، باغ تھا، اس کا کیا حال ہے؟ تو پوچھا تو اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے کہ وہاں پانی کتنا ہے، وہاں کے کھجور کے درخت کتنے ہیں؟ تو تبھی امداد نے فرمایا وہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہے، کھجوریں بہت آ رہی ہیں، وہاں کا پانی بہت اچھا ہے. پھر پوچھا بحیرہ تبریہ کہاں ہے؟ یہ پھولا باغ یہ بھی اسرائیل میں ہے، بحیرہ تبریہ بھی فلسطین میں ہے. اس کے بارے میں سوال کیا کہ بحیرہ تبریہ کہاں ہے، وہ تالاب. تو کہا اس تالاب کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس کا پانی کتنا ہے؟ تو کہا یہ کثیرۃ، اس کا پانی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، دن بدن پانی بڑھ رہا ہے. تو اس نے یوں کہا ایک وقت آئے گا کہ پانی کم ہو جائے گا اور وہ باغ بھی ختم ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا تیسرا سوال کیا زغر چشمے کا کیا حال ہے جو ملک شام میں ہے؟ تو تمیم بھائی نے پوچھا تو اس چشمے کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس چشمے کا پانی زیادہ ہے یا کم ہو چکا ہے؟ تو اس چشمے کا پانی بہت زیادہ ہے اور وہاں کے رہنے والے لوگ اس پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں. اس نے ایک وقت آنے والا ہے جو چشمے کا پانی بھی ختم ہو جائے گا. اسے تینوں کے تینوں جگہ پانی کے بارے میں پوچھا. اور آج علماء کرام فرماتے ہیں وہ تالاب آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے، وہ چشمہ آہستہ آہستہ خشک ہو رہا ہے. دجال کے آنے کی علامت بتائی کہ دن بدن پانی کم ہو جائے گا، پانی زمینوں کے تہہ گھروں میں چلا جائے گا. پہلے زمانے پانی بالکل اوپر تھا، ایک زمانہ آئے گا قیامت کے قریب کہ پانی زمینوں کے نیچے بالکل چلا جائے گا. پھر پوچھا تو کون ہے بتا؟ اس نے کہا میں مسیح دجال ہوں، میں دجال ہوں، عنقریب میں دنیا میں رہا ہونے والا ہوں. کوئی دیہات نہیں بچے گا جہاں میں نہ جاؤں گا اور ایمان والوں کے ایمان کا امتحان ہوگا. میں مکہ میں داخل نہ ہو سکوں گا، میں مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ دجال کے آنے کے پہلے اللہ مکہ مدینہ منورہ میں اللہ پاک زلزلے کو لائے گا. جب زلزلہ آئے گا تو جتنے لوگ مکہ میں منافقین ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، وہ سارے ڈر کے مارے مکہ کو چھوڑ دیں گے، مدینہ کو چھوڑ دیں گے. پھر دجال آئے گا، دجال مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ پوری دنیا میں گھومے گا، پوری دنیا کے گھومے گا. کتنے مسلمان آج مسلمان ہیں، ان کا نام اسلام کی فہرست میں ہے، اس کی باتوں کو سن کر لوگ مرتد ہو جائیں گے، اس کو بھی اللہ ماریں گے. یقین کی کمزوری کی وجہ سے انسان جب اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہوگا، نبی کی خبروں پر یقین نہیں ہوگا، میرے نبی نے فرمایا وہ دجال جھوٹا ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ اللہ کا دشمن ہوگا، وہ قیامت کی علامت ہوگی. دجال جب دنیا میں فساد مچائے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ دنیا میں دوبارہ نازل کریں گے. دمشق کی جامع مسجد میں عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی نماز کے پہلے سیڑھیوں پر سے نیچے اتریں گے. جب وہ اتریں گے تو ان کی پیشانی سے جب انسان غسل کرتا ہے تو غسل کے کرنے کے بعد انسان کی پیشانی سے پسینے ٹپکتے ہیں، پانی ٹپکتا ہے. اس طریقے پر پانی ٹپکتا ہوگا، چمکدار موتی کی طرح ان کی پیشانی دکھتی ہوگی. امام مہدی علیہ السلام مغرب کی نماز میں موجود ہوں گے. امام مہدی علیہ السلام ان کا استقبال کریں گے، پھر کہیں گے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اب مغرب کی نماز پڑھائیے. ایک روایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام مغرب کی نماز نہیں پڑھائیں گے، امام مہدی مغرب کی نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھیں گے اور نماز کے پڑھنے کے بعد امت محمدیہ کی ملاقات کریں گے، ہر ایک سے مصافحہ کریں گے، ہر ایک کو شانتی کی خبر دیں گے، ان کی خیریت پوچھیں گے. جیسے دجال کو پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، ان کا نام سنتے ہی دجال اس طریقے پر پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے. نمک جس طرح پانی میں پگھلتا ہے اس طرح دجال دبلا ہو جائے گا. اور مقام لود فلسطین میں ایک جگہ ہے اور بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے. یہ مقام لود پہ جا کر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. امت محمدیہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے گی. اللہ تعالیٰ خیر کو دنیا میں ڈالیں گے، برکتوں کو ڈالیں گے. پورے حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں پوری دنیا میں ایک انسان زکوٰۃ دینے لینے والا باقی نہیں ہوگا، زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک انار کا ایک پھل پورے خاندان کو رس پینے کے لیے کافی ہو جائے گا. زمین اپنے خزانے نکالے گی، اتنی برکتیں ہوگی. پھر اچانک یاجوج ماجوج دنیا میں آنا شروع ہو جائیں گے. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون. جب سفر ہوا تھا
ایک مشرق تک پہنچے، مغرب تک پہنچے، ایک جگہ پر پہنچے، ایسی قوم کی ملاقات ہوئی جو ذوالقرنین کی بات کو سمجھتی نہیں تھی. لا یکادون یفقهون قولا، ان کی بات، ان کی زبان الگ تھی. تو انہوں نے یوں کہا قولوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، یاجوج ماجوج ہمارے قریب رہتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، قتل و غارت گیری کرتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی دیوار قائم کر لے. اس پر ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے بیچ میں بہت بڑی دیوار قائم کی تھی، بہت بڑی دیوار. یہ بڑا مشکل کام تھا. حتی اذا ساوى بین صدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان يظهروه ما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء بغض ربي جعله دكا وكان بغض ربي حقا. ذوالقرنین نے پوری کی پوری دیوار بنا رہی تھی. پھر کہا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا یہ یاجوج ماجوج دیوار کو توڑ کر کبھی دنیا میں داخل نہیں ہوں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم اتنی خطرناک ہے اور روزانہ کی وہ دیوار کو چاڑتے ہیں، چاڑتے وہ دیوار کو ایک دم پتلی کر دیتے تھے. جب شام کا وقت ہوتا ہے وہ یوں کہتے ہیں کل ہم اس کو توڑ دیں گے، لیکن وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، انشاءاللہ نہیں کہتے تو وہ دیوار صبح پھر ویسی کی ویسی بن جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا علامت قیامت شروع ہو جائے گی، یاجوج ماجوج پوری قوم دیوار کو چاٹے گی اور یوں کہ شام کو انشاءاللہ دیوار کو ختم کر لیں گے، اللہ پاک دیوار کو توڑ دے گا. پھر حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون، اتنی خطرناک قوم دنیا میں آئے گی، فساد مچائے گی، امت محمدیہ پریشان ہوگی. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو لے کر جبل خمر پر چلے جائیں گے. تو پوچھا صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ امت محمدیہ سبحان اللہ کہے گی ان کا پیٹ بھر جائے گا، الحمدللہ کہے گی ان کا پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہے گی ان کا پیٹ بھر جائے گا. جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ پاک ان کے پیٹوں کو بھر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امت محمدیہ دعا کرے گی. اللہ یاجوج ماجوج کی بغل میں اللہ ایک خطرناک پھوڑا، ایک گلٹی نکالے گا، پوری کی پوری قوم مر جائے گی، بدبو زمین میں پھیل جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندوں کو بھیجے گا، یہ پرندے اپنی چونچ سے پوری قوم کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دے گا. پھر پروردگار عالم رحمت والی بارش برسائے گا اور رحمت کی بارش کے برکت سے پوری زمین پاک اور صاف ہو جائے گی. میرے بھائیو یہ سارے کے سارے خطرناک اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے پورے ہونے والے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی قیامت کی نشانیاں چالو ہو چکی ہیں، چھوٹی چھوٹی نشانیاں. چاروں طرف ناز گارا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بیویوں کی اطاعت ہے، ماں کو ستانا ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں، سود عام ہے، بے پردگی عام ہے، گانا بجانا عام ہے. یہ سارا تو گھر گھر میں آ چکا ہے، ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے. بھائیو اپنے آپ کو بچاؤ. اگر اللہ کے دین کی محنت کو زندگی کا مقصد بنا لو گے اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بولتے رہو گے، اندر کا ایمان جب بن جائے گا، ایمان بڑھے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو معاشرہ پاکیزہ بنے گا. دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کا تعلق پیدا ہو جائے گا، تو انسان راتوں کی تنہائی میں اللہ کی نافرمانی سے اپنی ذات کو بچائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. بہت سے لوگ سامنے تو بھائی بزرگ دکھتے ہیں، سر پر ٹوپی بھی ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندھیرے پاک نہیں ہے. اندھیرے میں بڑے بڑے گناہ ہو رہے ہیں. لقمان حکیم نے بیٹے کو فرمایا، قرآن کریم میں اللہ فرماتی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. اے میرے پیارے بیٹے اگر تو کوئی نیکی کرے یا برائی کرے رائی کے دانے کے برابر، پہاڑوں کی چٹانوں پر، آسمان کے کناروں پر یا زمین کے تہہ خانے میں کوئی نیکی کرے، کوئی گناہ کرے، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو لوگوں کے سامنے لائے گا. راتوں کی تہجد اللہ امت کے سامنے کھولے گا، راتوں کا تڑپنا اللہ تعالیٰ امت کے سامنے کھولے گا، اور راتوں کی خلوتوں کے گناہ، اللہ کی نافرمانی، بستروں کے گناہ، موبائل کے گناہ، ہم کیا کیا دیکھتے ہیں، کیا کیا بولتے ہیں، اللہ کو سب کچھ پتا ہے. مولانا زکریا صاحب نے اپنی آبیتی میں لکھا ہے کہ غلط نگاہ سے دیکھنے والا موت کے وقت اس کا زبان سے کلمہ سلب ہو جاتا ہے. یہ عادت تو بڑے بوڑھوں کے اندر بھی ہے. مولانا صبر تھانی فرما دے، بزرگ میرے پاس آئے،
صف اولا کے پابند تھے، تکبیر اولا کے پابند تھے، بہت سی چیزوں کے اندر متقی تھے، لیکن آقا فرمایا حضرت میں اپنی آنکھوں کی خیانت کا شکار ہوں، آج تک میری آنکھیں لذت نہیں بھرتی۔ اتنے بڑے بڑے لوگ یہ بیماری میں چلتے چلتے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سے میرے بھائیو، اتنا ایمان بناؤ جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور رات کے اندھیروں میں اللہ کی نافرمانی سے بچاوے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر کعبۃ اللہ کے طواف کر رہا تھا، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا، ایک نوجوان ملا، نوجوان، اور وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما، میرا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اس کو میں نے عرفات میں دیکھا، یہی دعا کرتا ہے، مزدلفہ میں یہی دعا کرتا ہے، صفا مروہ کے سعی میں یہی دعا کرتا ہے۔ میں کہا نوجوان، یہ تو اللہ کا گھر ہے، یا تو ہر مقام پر اللہ اپنی دعا، اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، تو ایک ہی دعا کیوں کرتا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ بن جلا، میں آپ کو جانتا ہوں، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، میں آپ کو اپنے گھر کی کارگزاری سناتا ہوں، اس لیے میں اللہ سے اپنے خاتمے کی فکر میں ہوں کہ میرے دونوں بھائی تھے، دونوں مجھ سے بڑے تھے، دونوں بیت اللہ کے مؤذن تھے، اللہ کے گھر میں 20 سال تک اذان دی ہے، بیت اللہ میں، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں، حرمین میں اذان شریف پڑھی ہے، اذان دی ہے، زندگی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے گزری ہے، دونوں ساتھ میں بیمار ہو گئے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، میری ماں نے کہا میرے دونوں بیٹوں نے اپنی زندگی مسجد کی چار دیواری میں گزاری ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے گزاری، اللہ کا منادی بن بن کے گزاری، آخر میں ان کے ہاتھ میں قرآن کریم دے دو۔ جیسے دونوں بھائیوں کے ہاتھ میں قرآن کریم دیا، ان دونوں بھائیوں نے قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ یوں کر کے دیواروں پر پھینک دیا۔ ہم قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ جملہ کہتے کہتے دنیا سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے اور ان کی موت آ گئی۔ فرمایا میں اپنی ماں کے پاس روتا رہا، تڑپتا رہا، ماں کیا وجہ ہے؟ اتنے نیک عمل کے کرنے کے باوجود موت کے وقت قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک اور زبان پر کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ تو بوڑھی ماں نے روز روز فرمایا میرا بیٹا، یہ میرے دونوں بیٹے مسجد کے مؤذن تو تھے، لیکن آنکھیں ان کی غلط تھی، جو ہمارے گھر کے آگے کوئی لڑکی گزرتی تھی وہ غلط نگاہوں سے دیکھتے تھے، یہ ان کا گناہ ان کی موت کے وقت کلمے کے سلب کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ اس سے میرے بھائیو، اللہ ہمیں برابر دیکھ رہا ہے۔ ہماری ماں بہنیں اپنے آپ کو عزت سے زندگی گزارے۔ جب کوئی نوجوان لڑکی یا کوئی عورت جب وڈالی کی مارکیٹ میں اور ایڈر کے بازار میں اور ہمت نگر کے بازار میں جب شاپنگ کرنے نکلتی ہے اور اس کا سر کا دوپٹہ اتر جاتا ہے، اس کے سر کے بال دکھائی دیتے ہیں، تو آسمان بھی اس پر لعنت کرتا ہے، اس پر زمین بھی لعنت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب زمینوں پر اترتا ہے، آسمان پھٹنے کو تیار ہو جاتا ہے، زمین نگلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندی اللہ کی نافرمان بن کے شاپنگ کرنے جا رہی ہے۔ اپنے آپ کو پردوں میں رکھا کرو، اپنی بچوں کی دینی تربیت کرو، اپنی بچوں کی دینی تربیت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات، قیامت کے پہلے ایسی بہت ساری لڑکیاں ہوگی، بہت ساری عورتیں ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود بھی بغیر کپڑے کی دکھے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، کپڑے پہننے کے باوجود بغیر کپڑے کی دکھے گی؟ تو فرمایا اتنے تنگ کپڑے پہنے گی، اتنے فٹ کپڑے پہنے گی کہ جب وہ چلے گی تو ان کا بدن کا نصیب و فرد باہر دکھائی ہوگا، غیر محرم ان کے بدن کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہوں گے، اور اتنے باریک کپڑے پہنے گی کہ ان کے بدن کا حصہ باہر دکھائی دے گا۔ جب میرے نبی نے فرمایا جب تمہاری گلیوں میں ایسی عورتوں کو دیکھو تو قیامت کا انتظار کرو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم یورپ کی نقل نہ اتارے، ہم مغرب کی نقل نہ اتارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مغرب اندھیر نگری ہے، مشرق میں روشنی ہے، ہم مغرب کی نقل نہ اتارے۔ آج بھائیو اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے انسانوں کو اعلان کر کے کہتا ہے اگر تم نے یورپ کے نوجوانوں کی نقل کی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے، یورپ کی لڑکیوں کی نقل کی، ان کے سر سے دوپٹے اتر چکے ہیں، خاندانی سسٹم کا تباہ و برباد ہو چکا ہے، ان کے بدن کے کپڑے آدھے ہو چکے ہیں۔ فرمایا اگر تم نے ان کی نقل کی تو تمہارا ڈوبنا بھی مقدر ہے۔ ہم تو اللہ کے نبی کو نمونہ بناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ کو نمونہ بناوے، حضرت سودا کو نمونہ بناوے، حضرت میرے نبی کی بیٹیوں کو نمونہ بناوے۔
اور کتنی پردے کے ساتھ زندگی گزاری ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اعلان ہوگا یہ انبیاء کی جماعت اور یہ صحابہ کی جماعت اپنی اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط کے اوپر سے گزرنے والے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی کی بیٹی کا اکرام ہوگا کہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کی کیا تربیت کی ہے۔ اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اپنے بچوں کو نیکوکار بناؤ۔ یہ رمضان کا مبارک مہینے کی آمد ہے کہ رمضان کے آنے کے پہلے رمضان کی تیاری کرے۔ کہ رمضان کی تیاری کیا ہے؟ کہ رمضان کی تیاری سموسے نہیں ہے، رمضان کی تیاری پکوڑے نہیں ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو کھلاتا ہے۔ رمضان میں مومن کے رزق کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ رمضان کے آنے کے پہلے اپنے دل کو بالکل پاک کر لے، اپنے دل کی گندگی کو ختم کر لے، دل سے کینے کو پاک کرے، دل سے دشمنی کو پاک کرے۔ بھائی کے دل میں بھائی کا کیڑا ہے، ایک ہی تھالی میں کھانے والے دو بھائی، ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، پلاٹ کی بنیاد پر، دکان کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ بھائیو ہمارے گھر ٹوٹ چکے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے دلوں کو پاک کر دو۔ ہم دلوں میں اس طریقے پر کیڑا پالتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کو پالتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ انس بن مالک کو فرمایا، میرے پیارے بیٹے انس، ان اصبحت وان امسیت، اے میرے پیارے بیٹے انس، اگر تو ایک کام کر سکے کہ تیری صبح اس حالت میں ہو، شام اس حالت میں ہو کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، تو اس کو کر۔ وذالک من سنتی، یہ میری عظیم سنت ہے۔ دلوں کی صفائی پر تو بھائی وہ جنت کی بشارت ہے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ رمضان کی تیاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم شعبان سے ہی رمضان کی تیاری کرنے کا صحابہ کرام کو ارادہ فرماتے تھے، صحابہ کو ترغیب دیتے تھے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیے گئے۔ اللہ نے یوں کیوں کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے؟ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے کیونکہ عرب کی گرمی میں اور نجد کے صحراؤں میں اور عرب کے ریگستانوں میں روزہ رکھنا ایک بہت بڑا مشکل عمل تھا۔ اللہ تسلی دے رہا ہے تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اگرچہ کیفیت میں فرق تھا۔ ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، لیکن اللہ نے رمضان کے روزے کو اللہ نے آہستہ آہستہ فرض کیا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، ہر مہینے کے 3 روزے فرض تھے۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کیا تو اللہ نے عاشورہ کے روزے کو اللہ نے کیا کر دیا؟ سنت قرار دیا۔ ایام بیس کے روزے سنت ہو گئے۔ پھر اللہ نے کیا؟ چند دن کے روزے، ایام معدودہ، چند دن کے روزے ہیں، پورے سال کے روزے نہیں رکھنے، چند دن، 29 دن یا 30 دن۔ پھر اللہ نے آگے کا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک انسان بیمار ہے، بیمار ہماری بہت ساری عورتیں امید سے ہوتی ہے، اگر روزہ گرمی کا رکھنے کی وجہ سے پیٹ میں پانی کم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں روزے کی قضا کر لے۔ کوئی انسان سفر کی حالت میں ہے، مشقت کے سفر میں ہے، اگر چاہے روزہ نہ رکھے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں جا کر افطاری کر لے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جا کر قضا کر لے۔ پھر اللہ نے آگے کیا کہا؟ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ حکم سنت پر تھا۔ رمضان کا روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزے رکھو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو مسکین کو کھانا کھلا دو۔ اب لوگ کیا کرتے تھے؟ مالدار روزہ رکھتے، غریب مالدار فدیہ دیتے تھے اور غریب روزہ رکھتے تھے۔ یہ سنت میں تھا، روزہ رکھنے کی طاقت ہو تو روزہ رکھو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرو؟ مسکین کو فدیہ دو۔ اگر یہ حکم سنت اس زمانے میں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ روزہ رکھتے، ابے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیتے۔ پھر اللہ نے آہستہ پھر رمضان کے روزے کو فرض کیا، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی رمضان کے مہینے کو پاوے ان تمام پر رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے، مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، بادشاہ ہو یا وزیر، ہر ایک پر رمضان کا روزہ فرض ہو چکا۔ لیکن اس امت میں سحری نہیں تھی، 24 گھنٹے کا روزہ تھا،
پہلی امتوں کو 24 گھنٹے کا روزہ تھا، اس امت کے اندر بھی 24 گھنٹے کا روزہ تھا۔ افطاری کے کرنے کے بعد اگر تمہیں نیند آ گئی، یوں جھونکا لگ گیا، تو دوسرے دن کا روزہ اس امت میں شروع ہو جاتا تھا۔ یہ حکم تھا۔ اور مغرب میں افطاری کی اور افطاری کی وجہ سے نیند آ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو جاتا تھا اس امت میں۔ ایک مدینہ منورہ کے اونٹ چرانے والے مزدور صحابی قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ کھیت میں مزدوری کرنے گئے، اونٹ چرانے گئے، شام کو گھر پر آئے، عرب کی گرمی، عرب کا ریگستان، گھر پر آئے تو تھک چکے تھے، بالکل پیاسے تھے۔ اپنی بیوی کو کہا میری بیوی جان جانے کی تیاری ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، جلدی سے افطاری کا انتظام کر لے۔ تو ان کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم میرے پیارے شوہر، آپ کے گھر میں ایک کھجور کا دانہ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ صحابہ کی گھروں کی افطاری تھی۔ میرے بھائیوں، کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے۔ احمد آباد میں آ کر پالڑی میں وی ایس ہاسپٹل میں جا کر کڈنی کے مریض کو جا کے پوچھو، کینسر کے مریض کو جا کر پوچھو تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ کسی کو زبان کا کینسر ہے، کسی کو پیٹ کا کینسر ہے، بیویاں تڑپ رہی ہے، جوان بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر رو رہے ہیں۔ یہ دنیا کے حالات ہے۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان کی بیوی نے دیکھا کہ میرے شوہر کی حالت بڑی خراب ہے، تو کہا تم ٹھہرو، میں پڑوس کے گھر میں جاتی ہوں، اور پڑوس کے گھر میں کچھ مل جاتا ہے تو میں آپ کو دیتی ہوں۔ جیسے پڑوس کے گھر میں گئی ان کی بیوی لینے کے لیے کھجور کے دانے، جیسے ہی واپس آئے قیس بن سرما تو تھکے ہوئے تھے، افطاری کا وقت ہو چکا، ان کو نیند لگ گئی، آنکھ لگ گئی۔ مسئلہ سب کو پتا، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ بیوی نے اگر دیکھا تو قیس بن سرما تو سو چکے ہیں، کہا ہلکت یا ابن قیس، قیس تم تو ہلاک ہو چکے، تمہارا دوسرا دن کا روزہ تو شروع ہو چکا، اب نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں۔ پوری رات بھوک کی حالت میں گزاری، پیاس کی حالت میں گزاری۔ فجر کی نماز کے بعد پھر کھیت میں چلے گئے مزدوری کرنے کے لیے، اونٹ کو چرانے کے لیے۔ جب ظہر کی نماز پڑھے مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو نماز کے اندر ہی گر کر بے ہوش ہو گئے۔ تھکن کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے حالت بڑی خراب ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ کی وسلم نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ جب میرے نبی کے سامنے کارگزاری سنائی تو اللہ کے نبی رو پڑے، یہ اللہ میری امت اس طرح کے روزے نہیں رکھ سکتی، اللہ تو میری امت پر رحم فرما دے۔ میرے بھائیو، اس نبی کی قدر کرو جو نبی اس امت کے لیے کتنا رویا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کسی غم گسار کی محنتوں کا میں نے عجیب صلہ دیا، جسے میرے غم نے بھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا۔ میں تیرے مزار کی جالیوں کی محنتوں میں لگا رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا۔ اس نبی نے امت کے لیے کتنی قربانی دی ہے، یہ امت اللہ کے نبی کو بھول گئی۔ یہ اللہ میری امت اس طرح روزے نہیں رکھ سکتی۔ اللہ نے فوراً آیات کو منسوخ کر کے دوسری آیات دے دی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ کھاتے رہو پیتے رہو، تراویح کے بعد بھی کھاتے ہیں، ہمارے جوہا پورا میں تو 4 بجے تک کھاتے ہیں۔ کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ سحری تک کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اپنی بیویوں سے مل بھی سکتے ہیں، اور رات تک فرمایا مغرب تک تمہارا روزہ ہوگا۔ یہ آیات نازل ہوئی میرے بھائیوں۔ پھر قرآن نے اس کا ترجمہ کیا کیا ہے؟ کالا داغا سفید داغا، کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہے، سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک بہت بڑے صحابی عدی بن حاتم تائی کے بیٹے گھر پر گئے، اور گھر جانے کے بعد تکیے کے نیچے 2 داغے رکھ لیے۔ بہت سارے ہوتے ہیں پروفیشنل لوگ، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے مولاناؤں کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھ سکتے ہیں۔ اتنے بڑے صحابی عدی بن حاتم نبی کی خدمت میں رہنے والے دھوکے میں پڑ گئے، 2 داغے لیے، ایک کالا اور ایک سفید، اپنے تکیے کے نیچے رکھے، کھاتے رہ گئے پیتے رہ گئے۔ فجر ہو گئی تو بھی کھا رہا ہے کہ میرا کالا داغا تو سفید نہیں ہوتا۔ جہاں تک فجر کی نماز مکمل ہو چکی، سورج طلوع ہو چکا کہ
کہ میرا داغا تو کالا کا کالا ہے. کھاتے رہ گئے پیتے رہے. پھر کہا یا رسول اللہ، صحابہ بیٹھے تھے، کہ اللہ کرے میرا داغا تو سفید ہی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے ہنسے. میرے نبی ہمیشہ مسکراتے تھے، آپ کھلکھلا کر کبھی نہیں ہنستے تھے. اتنے ہنسے آپ کہ حتیٰ بدت نواجزہ، آپ کے اندر کی داڑھیں باہر دکھائی دی. ابو بکر بھی ہنسے، عمر بھی ہنسے. پھر کہا عدی، تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے. سفید داغے سے مراد صبح صادق ہے اور کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہے. ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ بہت بڑا لوچا پڑ گیا. کہ کیا ہوا؟ کہ حضور رات کو عشاء کے بعد آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، میں گھر پر گیا، میری بیوی سو چکی تھی، میری بیوی کا دوسرا دن کا روزہ شروع ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے غم بستری کر لی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، روزہ ٹوٹا، بیوی کا روزہ شروع ہو چکا تھا. تو آپ نے کہا بھائی کفارہ دینا پڑے گا. کہ کیا کفارہ ہے؟ 3 آپشن ہے کفارے کے. فتحریر رقبہ، ایک غلام کو آزاد کرو. فاطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر یہ نہ کر سکو تو شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے، ایک روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. لگاتار 1 مہینے کے بعد بھی اگر تم نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے. آپ نے کہا غلام کو آزاد کر لو. کہ حضور میں تو غریب کو غلام کہاں سے لاؤں، میرے پاس غلام نہیں ہے. آپ نے کہا دوسرا آپشن ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. 60 مسکینوں کو فاطعام 60 مسکینہ. کہ حضور مدینے میں سب سے بڑا مسکین تو میں ہوں، طاقت نہیں ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں. پھر آپ نے کہا کہ تیسرا ہے شہرین متتابعین، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو. کہ یا رسول اللہ ایک کا جو روزے کا ایسا ہوا ہے، 2 مہینے کے لگاتار روزے میری بس کی بات نہیں ہے. یہ لاڈلی امت لاڈلی. آپ نے کہا بیٹھ جا. ایک انصاری صحابی یا رسول اللہ کھجور کا ٹوکرا بھر کے آئے، یا اللہ کرے یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ اپنی امت پر تقسیم فرما دیں، امت کے غریبوں پر. آپ نے کہا وہ روزہ توڑنے والا کہاں ہے؟ یہی بیٹا اللہ کے نبی ادھر آ. یہ پوری ٹوکری کھجوروں کی بھری ہوئی ہے، مدینہ منورہ میں جا 60 مسکینے کے گھر کو تلاش کر کے ان کو کھجور پہنچا دے. تو کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا مسکینی میں ہوں، ایک کام کرو، یہ میرے قسم کا کفارہ مجھے کو دے دو، میرے قسم کا کفارہ مجھے کو دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اس جہادی کی بات کو سن کر آپ بہت ہنسے. آپ نے کہا لے جا، تیرا کفارہ تجھے کو دینا ہے، لیکن صرف ایک تیرے لیے ہے، میری اور کسی امت کے لیے حلال نہیں ہوگا. اللہ نے رمضان کا مبارک مہینہ دیا ہے، رمضان کی آمد ہے. میرے نبی بیٹھے ہوئے صحابہ کا مجمع ہے. آپ نے کہا دیکھو کوئی آ رہا ہے، دیکھو کوئی آ رہا ہے. تو صحابہ نے رأوا یمینا ورأوا شمالا، داہنی طرف دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا تو کوئی نہیں. آپ صحابہ نے پوچھا کون آ رہا ہے یا رسول اللہ؟ پھر آپ نے کہا حل مستقبلکم غدا، دیکھو میرے صحابہ کی جماعت کوئی آ رہا ہے. حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضور کون آ رہا ہے؟ انزل الوحی، کیا وحی اتری؟ آپ نے کہا لا. احضر عدو، کیا کوئی دشمن پیچھے سے آ رہا ہو، آپ نے دیکھا ہو ہم نے نہ دیکھا ہو؟ آپ نے کہا نہیں. تو کون آ رہا ہے؟ آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے. یوں کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں رمضان کی اہمیت کو بٹھایا. رمضان آ رہا ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں 4 کام زیادہ کرتے تھے. رمضان میں آپ کے 4 کام زیادہ ہوتے تھے. آپ کا وقت اکثر دعوت کی محنت میں رمضان میں لگتا تھا. رمضان میں غزوہ بدر رمضان میں ہوا، مکہ فتح رمضان میں ہوا. صحابہ روزے کی حالت میں مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آئے، اور بدر میں صحابہ شہید ہوئے روزے کی حالت میں. غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، مکہ فتح 21 رمضان کو ہوا. رمضان کے مبارک مہینے میں ہماری جماعتیں خوب نکلے. ہر انسان تمنا کرے کہ میرے اللہ کے راستے میں کم سے کم میرے 3 دن رمضان میں نکل جاوے. میں گزشتہ 22 سنہ گزشتہ اتوار کو مغرب کی نماز کے بعد ایک گاؤں کی 38 جماعتیں بنی، اور 38 کی 38 جماعتیں کھڑی ہوئی. 38 کے 38 رمضان کے پہلے روزے کی جماعتیں 2، دوسرے کی 2، اور بہت بڑا مجمع عشر اخیرہ میں اعتکاف کرنے والا کھڑا ہوا. تو رمضان کا مبارک مہینہ بھائی دعوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مبارک مہینہ عبادات کا مہینہ ہے. رمضان میں ہماری عبادات بڑھ جاوے.
ایک روزہ رکھنے پر اللہ کتنا بڑا عمل دے گا، کتنا بڑا عمل دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں کے ذریعے دلوائے گا۔ رمضان کے روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ قال اللہ تعالی الا الصوم فانه لي وانا اجزي به، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اتنا بڑا پروردگار، جنتوں کا مالک، آسمان کا مالک، زمینوں کا مالک، خلا و فضا کے نظام کو چلانے والا، شمس و قمر کے نظام کو چلانے والا، میرے بندے تو رمضان کا روزہ رکھ کر آیا ہے۔ رمضان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا۔ میرے نبی نے زندگی میں 9 رمضان پائے، آپ نے 9 کے 9 رمضان اپنے گرمی میں پائے۔ آپ کو بارش میں رمضان کے روزے رکھنے کا موقع نہیں ملا، ٹھنڈی میں نہیں ملا، 9 کے 9 آپ نے گرمی کے پائے۔ سارے کے سارے نام اردو مہینوں کے عربوں نے رکھے، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب، شعبان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ عربوں نے رکھے۔ رمضان کا نام، روزے کے مہینے کا نام رمضان اللہ نے رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مبارک مہینہ، رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا، جل جانا۔ ایک انسان رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کے گناہوں کی، اس کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ 30 رمضان مکمل ہونے کے بعد ایسا گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی مانے جلا ہو۔ میرے بھائیو، بہت سے لوگ نوجوان رمضان میں روزہ نہیں رکھا کرتے۔ حضرت فرماتے تھے ایک انسان نے ایک رمضان کا روزہ چھوڑا، اللہ قیامت تک کی اس کو عمر دے دے اور قیامت تک لگاتار روزہ رکھتا رہے، تبھی رمضان کے روزے کا بدلہ ہو نہیں سکتا۔ اسے میرے بھائیو، گرمی میں روزہ رکھو۔ یہ رمضان کا مہینہ کمانے کا مہینہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ رونے کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم خوب پڑھے، قرآن کریم زیادہ پڑھے۔ سارا قرآن رمضان میں نازل ہوا، سارے کے سارے آسمانی علوم رمضان میں نازل ہوئے، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی، کلام پاک بھی، تمام کے تمام آسمانی صحیفے، سارا کا سارا علم رمضان میں اترا ہے۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کے ساتھ خاص نسبت ہے۔ ہمارا پورا ملک قرآن کریم کو خوب پڑھا کرے۔ رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہر گھڑی دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا افطاری کے وقت رمضان میں دعا قبول ہوتی ہے۔ افطاری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوری فرماتے ہیں افطاری بولتے روزہ کھولنے کو، روزہ رکھنے کو عربی میں صوم بولتے ہیں۔ جب بنتے گھنٹی بجتی ہے، گھنٹی، اور جیسے تمہارے منہ میں کھجور گئی، اس وقت کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ ہم اس وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ اس سے میرے بھائی رمضان میں دعا کا اہتمام کرے۔ اور چوتھا، رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ دینے کا مہینہ ہے۔ اپنے مالوں کی زکات نکالے، اپنے مالوں کی مکمل زکات نکالے، اور زکات کے علاوہ اللہ نے دیا ہے تو للہ رقم بھی رشتے داروں پر خرچ کرے، اہل علم پر خرچ کرے، اہل ذکر پر خرچ کرے، غریبوں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ کسی کو افطاری کراوے، اس کے گھر پر سامان بھیج دے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ بھائی احسان نہ کرے، احسان نہ بتلاوے، میں نے تم کو کھلایا، تم کو پلایا۔ اللہ کے وجہ رمضان کے مہینے میں غریبوں کے گھر پر راشن بھیجواؤ۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے، پتہ نہ چلے کس کے گھر پر راشن پہنچا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تو 200 گھرانوں میں فاقہ ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا آج تک ہم کو پتہ نہیں چلا، رات کے 2 بجے ہمارے گھر کی آگے پوری کی پوری بوری پڑی رہتی، اناج کی بوری۔ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ غریبوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے، کتنے غریب ہیں آج تک گھر میں بکرے کا سالن نہیں آیا، 650 روپے کلو۔ کوئی عالم کہاں پہ گھروں میں گوشت کھاتا ہے، کوئی کون کھاتا ہے؟ اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال لٹانے کا مہینہ ہے۔ جتنا تم لٹاؤ گے اللہ کی بینک میں جمع ہوتا ہے، اللہ تمہیں آخرت میں دے گا۔ غریبوں پر رحم کرو۔ ایک غریب خوش ہو جائے گا، ایک بیوہ خوش ہو جائے گی، ایک مزدور خوش ہو جائے گا، اس کی دعائیں ہمارے ساتھ ملے گی، اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت دے گا۔ اپنے گھروں کو خرچ کرو۔ تم 24 ہزار کا جوڑا پہن کے مستورات، ایک غریب کو 200 روپیہ جوڑے کا پہننے کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ نے دیا ہے، ان کے کپڑے سلاؤ، کپڑوں کا ان کو کپڑے کی سامان دو، کرانے کا سامان دو۔ اور میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ اب 2 یا 3 دن باقی ہے،
ابھی تک تیاری شروع کر دے، تیاری شروع کر دے اور ہمارا پورا مجمع اللہ کے راستے میں نکلنے کا ارادہ کرے۔ رمضان میں مجمع مسجدوں کے اندر آ جاتا ہے، ہمارا پورا مجمع پہ دعوت کی محنت کو بڑھاوے۔ جو مسلمان مسجد کے اندر آوے ان کے سامنے اللہ کی بڑائی بولے، ایمان کی دعوت دے، اللہ کی بڑائی کی دعوت دے۔ کیونکہ دل نرم ہوتے ہیں اللہ شیطان کو قید کر لیتا ہے۔ جنت کے دروازے کھولے ہیں، جہنم کے دروازے بند گئے، رحمت کے دروازے کھولے گئے، اللہ پہلے آسمان پر ہوتا ہے۔ عورتوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، مردوں کے دل بھی نرم ہوتے ہیں، ہر ایک کا دل کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جماعتوں میں جائیں گے، 3 دن میں جائیں گے، چلوں میں جائیں گے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں محنت کر کے ہماری 3 دن کی جماعت کرے، پورا وڈالی حلقہ ہمارا پورا سابر کاڑے میں کوئی مسلمان نہ بچے جی کہ رمضان کے مہینے میں 3 دن ہمارے نہ لگے۔ ایک فرض پر 70 فرضوں کا ثواب ہے، ایک نفل پر فرض کا ثواب ہے، تو مقام پر ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد اجر کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس سے میرے بھائیو ہمارا پورا مجمع رمضان کے بعد ہماری چھٹیاں بھی ہوگی اور رمضان کے بعد ہمارے بزرگوں کا سفر بھی ہے۔ بزرگوں کا سفر صرف برکت کے واسطے نہیں ہوتا، تو بزرگوں کے آنے سے برکتیں تو ہوتی ہیں، اس سے قربانی زندہ ہوتی ہے۔ ان کا ہمارے علاقے میں آنا اور ہمارے دیہاتوں میں آنا ایک بہت بڑی قربانی کے وجود کے آنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ بہت سے جوان لوگ اللہ کے راستے میں 4 دنوں میں جاتے ہیں، چلے میں جاتے ہیں، بہت سے علماء کرام سال میں جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں کتنی جماعت اللہ کے راستے میں چلی ہوئی ہے، کرناٹک میں، نیپال میں، آسام میں، بنگال کی کھاڑیوں میں اور بہار میں ہماری جماعتیں کام کرتی ہیں۔ ان کی سحری بھی اللہ کے راستے میں ہوگی، ان کی افطاری بھی اللہ کے راستے میں ہوگی۔ اللہ کے سامنے وہ جماعتیں روئے گی میرے بھائیوں، ان کا رونا اللہ پاک کبھی ضائع نہیں کرے گا، ان کے رونے پر اللہ ملکوں میں ہدایت دے گا۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارا پورا مجمع ارادہ کرے ماشاءاللہ کہ رمضان کے بعد اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے، 4 مہینوں کے لیے کھڑے ہو کر ناموں کو پیش کرے۔ ہمت کر کے ساتھی بتائے ماشاءاللہ، جہاں کی جماعتیں بنی ہوئی ساتھی بھی دوبارہ کھڑے ہو جاؤ کہ رمضان کے بعد انشاءاللہ میں اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے تیار ہوں۔ رمضان کے بعد 40 دن کی جماعتیں بنے گی ہماری، ہم نے 4 جماعتیں لکھوائی ہیں۔ اسٹوڈنٹ کا بھی ویکیشن ہوگا، اسٹوڈنٹ میں 10 جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی جماعتیں بھی بنے گی۔ اس کے لیے جو ساتھی ہیں ہمارے پرانے وہ بھی کھڑے ہو جائیں اور ہمارے جو جانے والے ساتھی ہیں وہ بھی تیار ہو جائیں۔ اکثر کے نوجوانوں کا مجمع ہے، رمضان کے بعد ہماری چلے کی جماعتیں بڑھے گی، بہت سارے اسٹوڈنٹس کا ویکیشن بھی ہے، تو ویکیشن ہمارا قیمتی بن جائے ہماری چھٹیاں، تو بہت سے طلبا پڑھنے والے بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ طلبا بھی کھڑے ہوئے، مجمع ساتھی بیٹھے رہے ماشاءاللہ، مجمع کھڑا نہ ہو، مجمع بیٹھا رہے یکسوئی کے ساتھ۔ اگر ہم جان نہیں سکتے لیکن ہم بیٹھے رہے، ہمارے بیٹھنے پر اللہ تسکین میں جان ڈالیں گے، ہم کھڑے نہ ہو۔ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ قربانی کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ عقیدوں سے اچک لے لے، ہم شیطان کو راضی نہ کریں، اللہ کو راضی کریں۔ بیٹھے رہے بھائی، مطلب کون کو تیار 40 دن کے لیے ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ کیا نام آپ کا؟ ہارون بھائی، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے۔ اور سارے کھڑے ہو جاؤ قلعے کے لیے۔ مولانا توفیق صاحب ماشاءاللہ جی، کیا نام آپ کا؟ ایوب بھائی، آپ کا نام؟ اویس بھائی جی، عدنان ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بتاؤ ساتھی، اسٹوڈنٹ بھی کھڑے ہو، اپنے جو ساتھی ہیں جن کا وقت ہو گیا جماعتیں لے کر چلنے والے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ اور ابھی سے ارادہ کرو، رمضان کا مہینہ اللہ کے قرب کا مہینہ ہے، رمضان کے بعد جانا ہے، بقرعید کے اپنے جماعتیں ہماری واپس آ جائے گی۔ 25 تاریخ کو حضرت مولانا کی آمد ہے، وہاں سے جماعتیں نکلی۔ 25 تاریخ کو مولانا اسماعیل صاحب ہمارے بزرگ کی آمد ہے، ان کے ہاتھ سے مسابقہ ہو کے ہماری جماعتیں روانہ ہوگی انشاءاللہ۔ کرے ہمت ساتھی، اتنا بڑا مجمع ہمارے پاس بیٹھا ہے، قربانی سے مجمع جمع ہوا ہے، ہمت کرے ساتھی ماشاءاللہ۔ اور کون کون تیار ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ مولانا ہارون صاحب تو ہمت کرے گا، اللہ کی ضرور مدد کرے گا، ان کا نام لکھو۔ مولانا احتشام صاحب ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ان کے علم میں عمل برکت۔ آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے کھڑے۔ کیا نام آپ کا؟ سلیم بھائی ماشاءاللہ۔ مسجد کے ساتھی اپنے ساتھیوں کو بھی کھڑا کرے جن کے تذکیریں شروع ہے۔ جی بسم اللہ کرے ساتھی، ان کا نام لکھو بھائی کا، عبدالحنان بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارادے کو ضائع نہیں کرے گا۔ لوگ 7 مہینوں میں 4 سال میں جماعتوں میں جا رہے ہیں، اور کتنی جماعتیں دنیا کے کونے کونے میں گھوم رہی ہے۔
اللہ کے دین کی نسبت پر جانے والوں کو اللہ محروم نہیں کرتا، یہ اللہ تعالیٰ کا پکا وعدہ ہے۔ تو یقین کی راہ پر چل پڑے، انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہت گئے۔ ہم تو اللہ کے یقین پر کھڑے ہو جائیں۔ ہمت کرو بھائی شادی، ہمت کرے ہمت ماشاءاللہ، بولو بھائی بولو۔ دل میں تھوڑا سا ارادہ ہے، کھڑے ہو جائے۔ رمضان کے بعد 25 تاریخ کو جانا ہے۔ ہمارا کام بھائی چالاکیوں کا نہیں ہے، قربانیوں کا ہے، جان بچانے کا نہیں ہے، جان کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا جب لاشیں بھی چلائی ہے، حضرت اللہ کا فرماتے میں دو باتیں چاہتا ہوں۔ ایک تو میں چاہتا ہوں ہماری جماعتیں گاؤں در گاؤں، شہر در شہر، ملک در ملک ہماری جماعتیں دیوانہ وار گم رہی ہو، اللہ کے کلمے کو بلند کر رہی ہو۔ اور ایک بات میں چاہتا ہوں ہر ساتھی کی تمنا اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی ہو۔ کتنے ساتھیوں کی قبریں ملکوں میں بنی ہیں، صرف چلے کی تصویر ہے، چلے کی۔ ہمت کرے ساتھی۔ مولانا مستقیم صاحب، مولانا مستقیم صاحب کہاں سے؟ وڈالی سے، ماشاء اللہ پقبول فرمائے۔ بلوڑا کے ساتھی بھی ہے، لیڈر کے ساتھی بھی ہے، وڈالی کے بھی ہے، سرپور چلا ہے اس کا، ہاں یہ اجران کا لکھو، ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے۔ اور ہمت کرے ساتھی، وڈالی کے نوجوانوں کی جو مثالیں دی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے، لیڈر والے ہیں، لیڈر والے ذاکر بھائی، ذاکر بھائی ماشاء اللہ۔ نوجوان کا نام کیا بیٹا؟ جی حیان، کہاں سے؟ ادھر سے۔ سورپور والے بھی بولے، بھلوڑا والے بھی بولے، کھیلما والے بولے۔ یہ موقع ہے بھائی لٹانے کا، ایمان قوت دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دنیا کے کونے کونے میں جماعتیں تو نکل جائے گی، لیکن میرا اور آپ کا کیا ہوگا یہ دیکھنا ہے۔ ہمت کرے ساتھی، دل میں اللہ تعالیٰ نے بات ڈالی ہے، کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ کریں۔ آپس میں ایک دوسرے کی تشکیل کرے ساتھی۔ ایک کام کرے ساتھی بھائی، دیکھو کہ ہمارا ساتھی جم کے بیٹھے، شیطان آخری وقت میں چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ ہم بیٹھے 3-4 منٹ ساتھی ہلکا بنا دیں، اور ہلکا بنا کے جو ساتھی کھڑا ہو جائے اس کو آگے بھیجیں، تخت کے قریب بھیجیں۔ ہلکا بناؤ، ہلکا تشکیل کرو۔ یہ بہت بڑا نورانی وقت ہے، شعبان کا آخری وقت چلتا ہے، رمضان کی پوری نورانیت موجود ہے۔ ہلکے لگاؤ ساتھی، 5-5 کے 6 کے 7 کے ہلکے لگاؤ بھائی۔ بیٹھے رہو ساتھی بھائی بھائی ماشاء اللہ۔ رمضان کے بعد انشاءاللہ چلے کی تشکیل کر کے ساتھیوں کو قریب لا رہے، وہی کھڑا کرے، تو اس طرف ہلکے بناؤ ساتھی، ہلکے بناؤ۔ الفاظ بھائی کہاں سے؟ دیکھو ماشاء اللہ نام آ رہے ہیں، مسجد بلال سے۔ بڑا دیکھو ان کا نام ماشاء اللہ، کیا نام؟ عرفان بھائی، الحمدللہ۔ کہاں سے؟ جی جی ماشاء اللہ، ان کا دیکھو ورنہ کھڑا ہوا، کیا نام؟ عظیم ماشاء اللہ۔ دیکھو نام آ رہے، کھڑے ہو رہے ساتھی۔ حافظ عادل صاحب، ربانی لہریں چل لگی ہے، گوتا لگا دو۔ دیکھو اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے ماشاء اللہ۔ مستقیم بھائی، آپ کا نام بیٹا؟ ایاز، آپ کا نام؟ عادل، عارف ماشاء اللہ۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، بیرون کے ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ۔ مسجد عمر 4 مہینے ماشاء اللہ بیرون کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اللہ ان کو ملکوں کے سفر کا آسان فرماوے۔ جی کھڑے ہو جاؤ ساتھی، بیٹھے رہے بھائی، خود بھی بیٹھے، ساتھیوں کو بٹھاوے، اپنے تقاضے کو تھوڑی دیر کے لیے دباوے۔ کیا نام؟ حافظ القمہ، بیرون کے لیے کہ یہاں رمضان کے بعد چلنے کے لیے ماشاء اللہ آپ ہی سب کریں۔ بے ہلکے چھوڑ دیے، ہلکے لگا رہو، ساتھی ہلکے میں سے کھڑے ہوں گے، یہ سنت عمل ہے۔ ادریس بھائی، ادریس بھائی، مسجد بلال سے ادریس بھائی ماشاء اللہ، ان کا نام لکھو، کھڑا ہوا نوجوان۔ ذاکر بھائی، کون سی مسجد؟ دیکھو بھائی ساتھی کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ۔ او دیکھو اللہ، پوری جماعت کھڑی ہو گئی۔ کہاں سے؟ کون سی مسجد؟ مسجد بیمن ہے سب،
مسجد بلال سے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ڈاکٹر سرفراز عبد الغفار سلمان وسیم. وہ 4 ساتھی کون سی جگہ سے؟ 5. اپنی اپنی مسجدوں کے ساتھی کے اس کے نام لکھے. 5 ساتھی. کیا نام بیٹا تیرا؟ بارش. تو آگے جو نوجوان کہا ہے شعیب کا ہے، کھڑے ہو جاؤ. ماشاءاللہ شعیب بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. شعیب منصوری ماشاءاللہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی مبارک چیز ہے، رمضانی لگ رہے ہیں. جی کھڑے ہو جاؤ. والے 4 مہینے کر رہے ہیں. کچھ جماعت مسئلہ دیکھو جائے گی جماعت کل سے چلنے میں آئے گے، ساتھی 4 مہینے کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خوب قبول فرماوے. اللہ تعالیٰ ان کی جان میں، مال میں، عزتوں میں اللہ برکت عطا فرماوے. اللہ کے راستے میں جانے والوں کو اللہ کبھی نامراد نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. یوپی کے ہیں ماشاءاللہ 4 ساتھی. سائڈ پہ ان کا نام لکھا تھا، سائڈ پہ پیچھے والوں کا کیا نام ہے؟ حافظ دلاوت. اللہ قبول کرے ماشاءاللہ. آپ اس سب کے ساتھ 2 ساتھی کھڑے ہیں. حافظ دلاوت بھائی ایک ساتھی اور بھی نام لکھو نا، کتنے لکھیں گے؟ ڈاکٹر سمیر اور محسن. آپ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے لکھو. محسن لیڈر نے 4 یہ بھی ساتھی 4 کھڑے ہیں ماشاءاللہ. رمضان تو عید کے عید کا موقع بڑا بہترین موقع ہے. جانا سی یہ حج کا مہینہ ہے، حج کا مہینہ. اور حج کے مہینے میں لوگ بیت اللہ میں جائیں گے، اللہ کے راستے میں جائیں گے. کئی قیمت ساتھی میں ہمارے اور ساتھی بتاؤ جن کا وقت ہو گیا ہے، سب سے تصویریں سن رہے ہیں ان کی بھی جمع ہوتی ہے. وہ ساتھی بھی بتائے نیا مجمع کافی کھڑا ہو رہا ہے، ان کو لے کر چلنا ان کی تربیت. ان کا لکھو ماشاءاللہ. سمیر مولانا شریف صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ. جب یہ مجمع دیکھتے ہیں تو حضرت مولانا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. اس آدمی نے کیا اس علاقے میں قربانی دی ہے، وڈالی میں، ایڈر میں، دیہاتوں میں. میں نے آپ کو ساتھ نتیجے بھی ملے کہ ہمارے آباد میں جماعت طلبا کی لے کر گئے، ہمارا شریف صاحب کی یاد تازہ ہو گئی. اللہ ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرماوے. مولانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ کھڑے ہو جاؤ. لگے بھی لوڑا ایک جماعت اور ساتھی بتاؤ کافی مجمع ہے، جماعتیں کافی لطیفہ ہیں. حاجی شریف بھائی آئیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 4 جماعت ہے. ہر مسجد کی مستقل جماعت بنے رمضان کے بعد سے، ہر مسجد کی مستقل جماعت بنے. کھڑے ہو جاؤ بھائی، رمضانی نظر چل رہی ہے، گوتا لگا دو. سرفراز بھائی اللہ تعالیٰ آسان کرے گا، آپ کی جوانی کو اللہ تعالیٰ چمکائے گا. یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نورہم الانبیاء. القیامت میں اللہ تعالیٰ ہماری پیشانی پر نبیوں کا نور دلوائے گا. جی بتاؤ ماشاءاللہ. میں مجمع بیٹھا رہے مجمع بیٹھا رہے. بولو بتا ہمارے بھائی ایک خاص بات، اب یہ پورا مجمع ارادہ کرتا ہے انشاءاللہ. بھائی بہت سے ساتھوں نے ماشاءاللہ نام اللہ کے راستے میں ان کا لکھو. 4 مہینے اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد اللہ آسان کرے، قبول کرے ماشاءاللہ. 4 مہینوں کے لیے زید اور عمر صاحب پالپوری فرماتے تھے بلند اپنے بلند اپنی اقدا کرتا چلا جا، زمانے کے دلوں میں اترتا چلا جا. ادھر زخم پہ زخم کھاتا چلا جا، ادھر پورے عالم پہ چھاتا چلا جا. دنیا تجھ کو یاد کر کر کے روے تو دنیا سے مسکراتا چلا جا. ہمارے شریف صاحب کی یاد تازہ ہو رہی ہے. جب بھی وڈالی میں آئے ایک ہی دعا کراتے تھے کہ مولانا ہمارے وڈالی، ہمارا بلوڑا، ہمارا سرپور، ہمارا لیڈر کے لیے دعا کرنا. اللہ کا بتا فکر کرتے کرتے اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن عملے کو تیار کر کے گئے.
اتنا بڑا عمل اور مسئلہ ہمارا بیٹا ہے. اچھا کون سی مسجد مکمل جماعت دے کے رمضان کے بعد چلے کی یا 4 مہینوں کی مسجد بتاؤ, کھڑے ہو کر بتاؤ. تقویٰ مسجد. یہ تقویٰ مسجد سے جب رمضان میں محنت کریں گے انشاءاللہ پورا مہینہ اور مکمل جماعت رمضان کے بعد نکالیں. مسجد عمر سے بڑا بھی ماشاء اللہ, مسجد بلال سے, بلوڑا سے, مسجد بلال سے ماشاء اللہ, اور لیڈر سے. لیڈر میں ایک ہی جماعت مریم مسجد. مریم مسجد. اچھا ماشاء اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے. جی اور بتاؤ مسجد والے بتاؤ کہ مسجد کی جماعتیں نکلے ہمارے یہاں سے, ہر مسجد کی مکمل جماعت. یہ مدرسے کی مسجد میں کام ہوتا ہے بلال میں سے طلبا کی جماعت نہیں ہوگی. جی بتائیے. نواں نگر ہے, مسجد امن ہے, نگینہ والے بولو. نگینہ والے کے مسجد امن ہے. دیکھو پورا مجمع ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کہو انشاءاللہ, دور سے کہو انشاءاللہ. اللہ کو راضی کرنے کا بہت بڑا عمل اللہ کے راستے کی محنت ہے, اس کو مقام دے. یہ پورا مجمع ارادہ کرے کہ ماشاءاللہ محنت کریں گے رمضان میں اور اپنی مسجد کے اقرار میں جتنے مسلمانوں کے مکانات ہیں ان کی ملاقات کر کے مسجد سے چلے کی 2 جماعتیں 3 جماعتیں اللہ جتنی بھی توفیق دے. محنت پر ہمارے محنت کی کارگزاری ہے, نتیجے بھی نہیں ہے. محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. لیکن پورا مجمع ارادہ کرو انشاءاللہ جب رمضان میں اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن ضرور جائیں گے. کون پر ارادہ کرتا ہے؟ جانے والے کھڑے ہو جاؤ کہ میں تیار ہوں 3 دن کے لیے. کھڑے ہو جاؤ انشاءاللہ, سچا ارادہ کریے پکا. اپنی اپنی مسجدوں کی جماعتوں کی ترتیب بنا کر ہر ساتھی اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن جائے ماشاءاللہ. بیٹھ جاؤ. 50 سے قریب جماعتیں ہونی چاہیے ہماری, 50 سے اوپر انشاءاللہ. پھر ہمارے یہ فرماتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کی جماعتیں اتنی نکلے کہ کم سے کم 50 سے زیادہ ہمارے حلقے کی جماعتیں رمضان میں 3 دن کی نکلے. ہمارے بوڑھے حضرات جو چلنے سے معذور ہیں ان کا مشورہ کر کے ان کے بھی 3 دن انہیں کی مسجد میں لگوائے, لیکن وہ بھی اللہ کے راستے میں 3 دن نکلے. کریں گے انشاءاللہ. بھائی اخیر عشرے میں اعتکاف کون کرے گا؟ اخیر عشرے میں نوجوان بھی کرے. کھڑے ہو جاؤ, اعتکاف پر کھڑے ہو ماشاءاللہ. عشرے اخیرہ کا اعتکاف, شب قدر کی رات, بہت میرے نبی نے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑا. عشرے اخیرہ کا اعتکاف. کھڑے ہو جاؤ. کبھی بوڑھے بیٹھے کہ جوان کھڑے ہو جاؤ. جوان اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. جوان کھڑے ہو جاؤ اعتکاف کے لیے. 10 دن عشرے اخیرہ کا اعتکاف بہت بڑا سنت موقدہ عمل ہے. اللہ کو لینے کا مہینہ ہے, عید کا چاند ہوتا ہے, شب قدر کی رات آتی ہے, بڑا مبارک دن ہے, بڑے مبارک عمل ہے. کھڑے ہو جاؤ بھائی اعتکاف کے لیے. اللہ تعالیٰ قبول کرے ماشاءاللہ. جوان بھی کھڑے ہو, بوڑھے بھی کھڑے ہو. 10 دن اللہ کے واسطے خرچ کرنا اور اللہ کے لیے مسجد میں رہنا اللہ کو کتنا پسند ہے. بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ. بہت سارے ساتھی جماعت میں اللہ کے راستے میں 3 دن کو جماعتوں میں نکلتے ہیں. الحمدللہ ایک فکر ہوئی ہے کہ مستورات کی 3 دن کی جماعتیں بھی رمضان میں سارے گزشتہ بھی گئی تھی. 3 دن مستورات کی جماعتیں بھی نکلنا قربانی کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرنا. اب مستورات جماعت میں جائے گی, میادی بھی جائیں گے. بچوں کی افطاری سحری کا جو مسئلہ ہے یہ مجاہدے پر اللہ دنیا میں ہدایت کو دے گا. اچھا رمضان کے بعد اپنی مستورات کو لے کر بھی اللہ کے راستے میں ہم 3 دن جا رہے ہیں. اللہ کے راستے میں مشرے میں جا رہے, اللہ کے راستے میں چلے میں جا رہے. جو ترتیب جو قواعد ہے سمجھ لیں. مستورات بھی ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہمیں بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے. اور ہماری مستورات رمضان میں زیادہ وقت کھانے پینے میں نہ لگاوے. یہ کھانا پکانا, وہ کھانا پکانا, موبائل میں دیکھتے یہ کیسے بنانا, یہ کیسے بنانا, یہ کیسے بنانا. 24 گھنٹے موبائل میں دیکھ دے کر گھر میں کھانا پکتا ہے اور شوہر کہتا ہے ماشاء اللہ بہت اچھا کھانا بنا ہے. کبھی یہ تو پوچھا کتنا قرآن پڑھا, کتنا پارا پڑھا, کتنی دعائیں کی, کتنی تہجد پڑھی. رمضان کا مبارک مہینہ ہمارا کھانے پینے میں نہ چلا جائے. رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کھلائے گا, اچھا اللہ اچھا کھلائے گا, لیکن رمضان کا اکثر وقت ہمارا عبادات میں لگے. کریں گے کوشش. اللہ تعالیٰ ہم تمام ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله
ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ سیئات و حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا، تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. یا اللہ امت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ امت مسلمہ کی پریشانیوں کو دور فرما. بہت بڑا مجمع مردوں کا بھی ہے، مسکرات کا بھی ہے. یا اللہ ان کا آنا قبول فرما، ان کی قربانی قبول فرما. یا اللہ ان کے دائیں مقاصد و حسنات میں کامیابی عطا فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، بے روزگاروں کو حق حلال کی روزی عطا فرما. یا اللہ جن حضرات کو قرضہ ہے ان کے قرضوں کی غیر سے شکل و صورتیں پیدا فرما. مولا کریم رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے. رحمت کے دروازے اللہ آپ کھول دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر کے اللہ آپ سمندر میں ڈال دیتے ہیں. میرے مولا رمضان کا مبارک مہینے کا انتظار ہے، رمضان کا شاندار استقبال کرنے والا بنا دے، ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے والا بنا دے، ایک ایک گھڑی کی قدر کرنے والا بنا دے. یا اللہ خلوتوں کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، تیری نافرمانی سے ہمیں بچا لے. چاروں طرف دنیا میں گناہ ہی گناہ ہو رہے ہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. کتنوں کے گھر ٹوٹ چکے ہیں، کتنوں کی بیویاں اللہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے، کتنوں کے بچے ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں. ان تمام کی بنیادی وجہ گناہ اور موبائل ہے. میرے مولا تو ہمیں برابر دیکھ رہا ہے، ہماری خلوت پاک بنا دے. یا اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہماری آنکھوں نے خوب غلط دیکھا ہے، ہماری زبان نے خوب غلط بولا ہے، ہمارے کانوں نے خوب غلط سنا ہے، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ معافی کا قدم پھیر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، ہمارے عمل کو مضبوط بنا دے. یا اللہ ہمارے عمل کو مضبوط بنا دے، نمازوں میں جان دے دے، روزوں میں جان دے دے. قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے آنکھوں میں آنسو نکل جاوے، تیرا ذکر کرتے کرتے ہماری آنکھیں بہہ جاوے، ہمارا دل بھراوے. میرے مولا اس عبادت میں جان پیدا فرما دے، ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے، ہماری بیٹیوں کو باحیا بنا دے، ہماری مسکرات کو پردے کا پابند بنا دے، ہماری بچیوں کو باحیا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو راتوں کو رونے والا بنا دے. وہ دور دکھا دے صحابہ کا کہ صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تہجد میں روتے تھے، صحابیات تہجد میں روتی تھی، صحابہ تہجد میں روتے تھے. اللہ ان کے گھروں کے آگے سے کوئی گزرتا تھا تو قرآن کریم کی تلاوتوں کی آوازیں باہر آتی تھی. یا اللہ آج تو باپ بھی سویا ہے، ماں بھی سوئی ہے، جوان لڑکے فجر کے وقت بستروں کو آباد کرتے ہیں. میرے مولا ہمیں معاف فرما دے. ہم تیرے سامنے یہ قرار مجرم ہے، ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے. ہمارے استادوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ان کی اولادوں کی، ان کی نسلوں کی مغفرت فرما دے، شاگردوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بچوں کی، ہمارے بھائی بہن کی، رشتے داروں کی، ہمارے ساتھیوں کی، پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دے. اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں جمع ہوا ہے میرے مولا، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو ضائع نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما. نوجوان بھی ہیں، بڑے بڑے علماء بھی ہیں، بزرگان دین سفید داڑیوں والے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یا مستورات بھی ہیں. میرے مولا ان تمام کی بگڑی بنا دے، ان تمام کے آنے کو تیری بارگاہ میں قبول فرما کر ہر ایک کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. میرے مولا موت آنی ہے، قبر میں جانا ہے. کتنے جوان قبروں کے حوالے ہو گئے، کتنی جوان لڑکیاں قبروں کے حوالے ہو گئی. موت کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا. میرے مولا ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو تیرے پاس آنا ہے. میرا فکر آخرت ہمیں نصیب فرما دے، موت استعداد ہمیں نصیب فرما دے. میرا رات کا سویا ہوا صبح میں اٹھتا نہیں ہے،
جو کام پر گیا وہ شام کو واپس نہیں آتا. اے میرے مولا، اے پروردگار عالم، ہمیں گناہوں کے ساتھ ملوث نہ فرما، ہماری خلوت پاک فرما دے، راتوں کی تنہائیاں پاک فرما دے، تیرا تعلق ہمیں دے دے، تیرا تعلق ہمیں دے دے. میرے مولا، تیرے کتنے بندوں نے رمضان کے مبارک مہینے کے بعد 40 دن تیرے راستے میں نکلنے کی ارادے کیے ہیں. بڑے جذبات میں نوجوان اٹھے ہیں، بوڑھے مرد اٹھے ہیں. یا اللہ، ان کا نکلنا آسان فرما، ان کے نکلنے کو قبول فرما. مسجد سے جماعتیں نکلنا، جماعتیں بننا آسان فرما. ایک پروردگار عالم، محنت کرنے والوں کو ضائع مت فرما، محنت کرنے والوں میں اخلاص پیدا فرما، تیری رضا پیدا فرما، آپس میں اجتماعیت پیدا فرما، دعوت کی بصیرت پیدا فرما، مزاج میں جامعیت پیدا فرما. یا اللہ، صفات قبولیت سے ہم سب کو آراستہ فرما. یا اللہ، مولانا شریف صاحب تاجپیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ، اس شہر میں جب بھی آتے ہیں قدر کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. میرے مولا، بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. کتنے نوجوان ان کی محنتوں پر کھڑے ہوئے. میرے مولا، اے میرے مولا، تیرا بندہ بیماری میں تیرے پاس آ گیا، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے شاگردوں کو، ان کے ساتھیوں کو قبول فرما دے. اے پروردگار عالم، رمضان کے بعد ہماری بزرگوں کی آمد کو اس علاقے میں آنا قبول فرما کر پورے علاقے میں ہدایت کی وجود کا، قربانی کے وجود کا ذریعہ بنا دے. گھر گھر میں دعوت کی محنت کو زندہ فرما دے. رمضان کی آمد میرے مولا، رمضان کی برکت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں نرم مزاج بنا دے، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر رحم کرنے والا بنا دے، بیواؤں پر رحم کرنے والا بنا دے. رمضان میں دعوت کی محنت کو بڑھانے والا بنا دے، عبادت کثرت سے کرنے والا بنا دے، تیرے سامنے رونے والا بنا دے، زیادہ خرچ کرنے والا بنا دے. میرے مولا، ہمارے دل کو کینہ سے پاک فرما دے، صلہ رحمی وجود میں آنے کا ذریعہ بنا دے، قطع رحمی ختم فرما دے. بیویوں کو شوہروں کی خدمت کرنے والا بنا دے، بیویوں کو شوہر کی فرما بردار بنا دے. میرے مولا، تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت پیدا فرما دے، تیرے نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے والا بنا دے. یا اللہ، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ سرور کونین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ طوبے ہم سب گنہ گاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما دے. یا اللہ، رمضان میں 3 دن کی جماعتیں کثرت سے نکلنے والا بنا دے، اس پورے مجمع کو نکلنا کو آسان فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.